بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مہم کہانی۔ نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ اسٹوری اچھی لگے تو پلیز لائک کر دیا کیجیے۔ اس دنیا میں کوئی بھی چیز مستقل فائدہ نہیں دیتی۔ چاندنی راتیں بھی صرف چند لمحوں کی سوغات ہماری جھولی میں ڈال کر اندھیری راتوں میں چھپ جاتی ہیں۔ ایسی اداسیاں اور تاریکیاں غالب آ جاتی ہیں اور دلوں کی محفلیں سنسان ہو جاتی ہیں۔ سیاہ تاریکی پہ نظر رکھتے ہوئے وہ اپنا لرزتا ہوا وجود سنبھالنے کی کوشش میں تھی۔ وہ کس قدر بجھل ہوتے دل کے ساتھ اپنی بھاری ہوتے وجود کو گھسیٹ کے کمرے سے منسلک بالکنی تک لائی تھی۔ اسے لگا تھا اگر چند لمحے بھی وہ رسم و رواج کے تحت اس کمرے میں بیٹھی رہی تو یقیناً اس ماحول میں فانی ہو جاتی، لیکن یہاں بھی کوئی کم فسوں خیز ماحول نہ تھا۔ رات کے اندھیرے تاریکی خاموشی سے اسے بے انتہا ڈر لگ رہا تھا۔ دل جیسے دھڑک دھڑک کے رکنے لگا تھا۔ ہاتھوں کی ہتھیلیاں اس ٹھنڈ میں بھی نم پڑ گئی تھیں، جبکہ چہرہ پسینے سے تر ہو گیا تھا اور سرخ ڈورے بھری آنکھوں میں تیرتے آنسو صاف واضح تھے۔ آنے والے وقت کا سوچتے سوچتے اس کی دھڑکن مدھم ہوتی جا رہی تھی اور سانس لینے میں مشکلات پیدا ہو رہی تھی۔ وہ جو ہمیشہ چاند کو دیکھ کر اپنی تمام تر ممکن بھول جاتی تھی، مگر اب اس چاند اور اس کی دودیا سفید روشنی بھی اس کے جسم کے درد اور نہ جانے کتنی دن کی تھکان کو دور نہیں کر پا رہا تھا۔ اسے جو یہ رات ہمیشہ سے بھاتی تھی، آج جیسے اس کی جذبات کی موت کو بلاوا دے رہی تھی۔ ابھی وہ گرل پہ ہاتھ رکھ کے سوچ ہی رہی تھی جب گلاس ڈور کھسکانے کی آواز نے اس خاموشی میں ارتعاش پیدا کیا تھا۔ گرل پر اس کی گرفت جیسے سخت ہوئی تھی اور آنکھوں میں مرچی بھرنے لگی تھی۔ آنے والے شخص کی مہک کو فوراً پہچان گئی تھی، اور پہچانتی بھی کیوں نہ، اس کے سوا اس وقت اس رات کو اس کے پاس آ ہی کون سکتا ہے۔ وہ رخ موڑے اپنے کانپتے دل اور وجود کو سنبھالنے سے قاصر تھی۔ یہ جگہ بھی خاصی اچھی ہے، اینڈ یو نو، اس چاندنی رات میں محبوب کا لمس چاندنی لمس کا درجہ رکھتا ہے۔ اس کے حسن کی رعنائیاں جیسے اسے پتھر بنا رہی تھی۔ سیاہ آستین کی چولی میں میرون کام سے بھرے لہنگے کو زیبتن کیے، سیاہی میرون کام سے سجے دوپٹے کو بھاری زیورات کے ساتھ سجی وہ اس کے دل کو دہلا رہی تھی، اس کو تباہ و برباد کر رہی تھی۔ اس کا نازک وجود اس کو اس کی جانب کھینچنے کی، متوجہ کرنے کی بھرپور کوشش میں تھا۔ وہ 30 سالہ مرد بھی اس نازک سی لڑکی کا پہلی ہی نظر میں اسیر ہو گیا تھا، اور اب تو وہ اس کی شریک حیات تھی۔ وہ اس خاموشی میں مدھم لہجے سے گویا ہوا تھا۔ اس کے لہجے میں بہکے سے جذبات خمار کو وہ بآسانی اندازہ کر سکتی تھی، مگر اپنے دل کا کیا کرتی۔ وہ شب خوابی کے لباس میں آہستہ قدم اٹھاتا، اس کی جانب بڑھاتا اور اس کے کندھوں کو تھام کر اس کا رخ اپنی جانب کیا تھا۔ وہ جو دم سادے ساکن سانس کیے اس کے جملے میں ہی کھوئی ہوئی تھی، اس کے چھونے پہ ایک دم سے وہ اس کے سینے سے مس ہوئی تھی۔ بلیک بیوٹی، اس نے پہلی بار بھی اسے سیاہ گاؤن میں دیکھا تھا، اور تب ہی وہ یہ بات مان چکا تھا کہ سیاہ رنگ صرف اس پہ ہی جچ سکتا ہے۔ اسی لیے آج کے بڑے دن کے لیے اپنے خود سیاہ پسندیدہ لباس اس کے لیے چنا تھا، اور اب اسے اس عروسی لباس میں دیکھ کر اس کے ہوش اڑنے لگے تھے۔ نرمی سے اس نے اس کے سر پہ سجا دوپٹہ ہٹایا تھا اور وہیں رکھی کرسی پہ ڈالا تھا۔ وہ اس کی جرات پر صرف آنکھیں بند کر گئی تھی اور اس ٹھنڈ میں سرد پڑنے لگی تھی۔ آئی لو یو مسز، وہ اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھامے اس کے وجود کی گہرائیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، اس کے لرزتے سرخ ہونٹوں کو دیکھتے ہوئے مدھم لہجے میں بولا تھا۔ آئی ریئلی لو یو، اس کے ماتھے پہ اپنے دہکتا لب رکھتا وہ مدہوش لہجے میں بولا تھا، اور اس کو محسوس کرنے کے لیے اپنے سینے سے لگایا تھا۔ وہ اپنی مدھم پڑتی سانس کے ساتھ اس کے سینے سے لگ کر آنکھیں موند گئی تھی اور اس وقت ہوش و خرو سے بیگانہ ہو گئی تھی۔ آنکھیں بند کرتے ہوئے اس نے صرف اس کا جذبات میں بہکتا مسکراتا چہرہ دیکھا تھا۔ وہ اس کو سموئے اس کی ڈوریوں سے سجی کمر پر اپنے ہاتھوں کی گرفت سخت کیے کھڑا تھا۔ اس کی کوئی حرکت نہ پا کر اسے نرمی سے علیحدہ کیا تھا، اور اسے یکدم بے جان پڑتے وجود کو دیکھ کر حیران ہوا تھا۔ ابھی تو وہ بالکل ٹھیک تھی، لیکن بہت خاموش۔ وہ بنا کوئی لمحہ ضائع کیے بغیر اسے اپنی مضبوط باہوں میں بھر کر کمرے تک لایا تھا اور اسے بیڈ پر ڈالا تھا، اور الماری میں سے اپنا پرسنل بیگ لایا تھا۔ ابھی وہ انسٹرومنٹ نکال ہی رہا تھا جب اس کی نظر سائڈ ٹیبل پہ پڑے باکس پہ گئی تھی۔ وہ حیرت سے کبھی اس کو دیکھتا تو کبھی اس کے نیلے پڑتے چہرے اور ساکن وجود کو۔ اس کے ذہن میں پہلا لفظ یہی آیا تھا، اور اسے اپنی بے پناہ محبت کرنا جیسے رائگاں جاتی ہوئی نظر آئی تھی۔ سوسائڈ رات کی تاریکی جیسے اپنے پر پھیلائے پورے جہاں میں چھائی ہوئی تھی۔ سنسان سڑکیں، ململاتی مٹی کی تازہ خوشبو، درختوں کی شاخوں سے نکلتے پتوں کی جھلملاہٹ، گہری خاموشی۔ وہ اندھا دھند تیزی سے بھاگتی ہوئی بنا کہیں نظر تھمائے اپنی منزل پہ پہنچنے کی کوشش کر رہی تھی، وہ منزل جس کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ ممی، وہ سرخ آنکھوں سے بہتے آنسوؤں کو بے دردی سے رگڑتے ہوئے دھیمے لہجے میں بولی تھی۔ بھاگنے کی کوشش میں اسے پتہ ہی نہیں چلا
کب وہ اپنا راستہ کھو چکی ہے۔ ہوش تو تب آیا جب وہ ایک بڑے سے درخت کی بھاری تنے سے ایک جسم ٹکرایا تھا۔ درد کی شدت سے گرم سیال اس کی آنکھوں سے رواں ہو چکا تھا۔ ٹکرانے کی وجہ سے اس کے جسم میں ایک درد کی لہر دوڑ گئی تھی۔ پاؤں کو پکڑے وہ درخت سے لگ کر نیچے زمین پہ بیٹھ گئی تھی۔ اپنی حالت پر اسے شدت سے رونا آنے لگا تھا۔ سفید سرخ پاؤں جو کبھی قیمتی چپل سے آزاد نہ ہوئے تھے آج وہ بالکل ننگے تھے، جبکہ اس کے خوبصورت پاؤں کے فرصت سے تراشیدہ ناخن کہیں لگنے سے ٹوٹ چکے تھے۔ دوپٹہ اس کا جانے کب اور کہاں گر گیا تھا، جبکہ سر میں اڑتی ٹیسیں اس سے برداشت نہ ہو رہی تھی۔ درخت کے تنے سے لگی وہ خود کو چھپانے کی ناکام کوشش کرنے لگی تھی۔ ہاتھ گھٹنوں پر باندھے وہ درد سے دعا کا ویٹ کرنے لگی تھی۔ ڈر خوف سے اس کا جسم لرزنا شروع ہو گیا تھا۔ عزت یا گھر؟ آنکھیں بند کرتے ہوئے اس کا ذہن میں 3 لفظ پوری فلم کی طرح چلے تھے، جن کے بعد وہ ہوش سے بے ہوشی کی دنیا میں چلی گئی تھی۔ کہاں جا رہے ہو یار؟ وہ تیزی سے بھاگتا ہوا اس کے پیچھے آیا تھا، مگر وہ بھی اپنے نام کے ایک تھے۔ رکنے کا نام تو لینا نہیں تھا، اندھا دھند چلنے میں مگن تھے۔ تمہیں جانا ہے تو جاؤ، یہ ٹھنڈا موسم، یہ حسین نظارے، یہ سہانا موسم مجھے اپنی طرف بلا رہے ہیں۔ دامیر جو تیز بھیگتی بارش میں آگے بڑھ رہا تھا، ذرا سے لمحے کو رک کر اپنے پیچھے کھڑے ارزام سے گویا ہوا تھا، جو غصے سے بھرپور تاثرات لیے اسے ہی گھورے جا رہا تھا۔ یقیناً تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، میں کہتا ہوں واپس چلو گھر، امی پریشان ہو رہی ہوں گی، موسم بھی تو دیکھو کتنا خراب ہو چکا ہے، اس تیز بارش میں ہم گھر کیسے پہنچیں گی؟ ارزم الگ پریشان سا بولا تھا۔ شام کو وہ یونیورسٹی کے بعد دامیر کے پروگرام کے مطابق اس کے ساتھ جنگل کی سیر کو نکل پڑا تھا، مگر موسم نے اس قدر اچانک سے کروٹ بدلی تھی کہ اچھا خاصا گرم موسم سردی میں بدل چکا تھا، اور تیزی سے برستی بارش اوپر سے اسے اپنی اماں کی بے پناہ پرواہ تھی، جو اسے وقت کے مطابق گھر دیکھنا چاہتی تھی۔ او کم آن برو، گاڑی پاس تو ہے، ہمارے پہنچ جائیں گے آرام سے گھر، اور تم ایک ٹیکسٹ کرو نا اپنی نک چڑی بہن کو، وہ بتا دے گی آنٹی کو۔ اور تم اتنا پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ بڑے ہو گئے ہو اب، بچے تھوڑی نہ ہو، ماشاء اللہ سے آپ ایک استاد ہیں، پھر بھی رویے میں اتنا بچپنا۔ دامیر اب اس کے پاس آ کر اسے تسلی دیتا ہوا بولا تھا، جو کافی پریشان نظر آ رہا تھا، مگر دامیر کو کہاں پرواہ تھی۔ کیونکہ تمہاری طرح امیچور نہیں ہوں میں۔ فکر ہو رہی ہے امی کی، اور اس موسم کی خرابی کی وجہ سے وہ مزید پریشان ہو رہی ہوں گی، سو ہمیں گھر کی طرف آ جانا چاہیے۔ نیکسٹ ویکینڈ پہ پھر سے آ جائیں گے ہم یہاں۔ اعظم موبائل پہ کچھ ٹائپ کرتے ہوئے جھنجھلاتے ہوئے بولا تھا۔ غصہ تو اسے تب آیا تھا جب موبائل میں سگنلز ہی نہیں آ رہے تھے۔ کہاں سے ٹیکسٹ کروں، سگنلز ہی آف ہو گئے ہیں۔ چلو دامیر، وہ موبائل کو واپس پاکٹ میں ڈالتا ہوا غصے سے بولا تھا۔ اس تیز بارش میں وہ دونوں بھیگ چکے تھے۔ یار ایسے تو مت کرو اعظم، دامیر منہ بنا کر خفگی سے بولا تھا۔ شٹ اپ دامیر، وقت تیزی سے گزر رہا ہے، مغرب ہو چکی ہے، اندھیرا ویسے ہی اتنا ہے۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کے زبردستی اسے اپنے ساتھ لے کے چلنے لگا تھا۔ سورج برو کہاں ہیں آپ؟ ڈیر اعظم خان کو اندھیرے سے ڈر لگتا ہے، وہ آسمان کی طرف سرعت سے پھیلتے اندھیرے کو دیکھ کر بولا تھا، انداز میں شرارت کا عکس نمایاں تھا۔ شٹ اپ دامیر، ایسا کچھ نہیں ہے، اور تم کب بڑے ہوگے؟ ہاں؟ وہ ذرا سا رک کر اسے گھورنے لگا تھا، مگر پھر خود ہی اس کے سنجیدہ چہرے پہ مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ دامیر اب خاموشی سے اعظم کی بات پہ سر ہلاتا اس کے ساتھ چلنے لگا تھا۔ ابھی وہ کچھ دور آگے ہی چلے تھے کہ اعظم پاؤں پر ٹھوکر لگنے کی وجہ سے منہ کے بل گرا تھا۔ اس کا منہ زمین پر لگا تھا، سینے میں اس کے ایک کرا اٹھی تھی۔ آر یو اوکے اعظم؟ اعظم کیا تم ٹھیک ہو؟ دامیر لمحہ کے 1000ویں حصے میں اس کے پاس نیچے بیٹھا تھا اور اسے کندھوں سے پکڑ کے اٹھایا تھا۔ اس رات میں اندھیرا ہونے کے باوجود وہ کچھ دیکھ نہیں پا رہے تھے۔ دامیر کا موبائل ویسے ہی ڈیڈ ہو گیا تھا، جبکہ اعظم کے موبائل کی روشنی کی مدد سے وہ راستہ طے کر رہے تھے، لیکن یہ موبائل کی روشنی بھی ان کا ساتھ نہیں دے پا رہی تھی۔ اعظم ہاتھوں کی مدد سے اور کچھ دامیر کی مدد سے اٹھا تھا اور جیکٹ کی مدد سے اپنا منہ صاف کیا تھا۔ ایک تو بارش، اوپر سے اندھیرا، تیسرا سیاہ رات، اور چوتھا اس جنگل میں اکیلے، پانچواں ظلم یہ کہ یخ ٹھنڈی ہوائیں۔ وہ دونوں ٹھٹر کے رہ گئے تھے۔ وہ جیسے ہی اٹھا تھا اس نے دامیر سے موبائل لے کر اپنے ہاتھ میں لیا تھا اور زمین پہ کچھ تلاش کرنے لگا تھا جس کی وجہ سے وہ گرا تھا۔ تلاش کرنے پر اسے کسی کا پاؤں نظر آیا تھا
وہ ایک دم پیچھے کو ہوا تھا اور موبائل کی ٹارچ جیسے جیسے آگے کی تھی اس کا دل دھڑک اٹھا تھا۔ کیا ہے یہ؟ وہ دامیر کی طرف دیکھتا چیخ کے بولا تھا اور 2 قدم پیچھے ہوا تھا۔ ڈر اس کے چہرے پر صاف واضح تھا۔ کیا ڈیڈ باڈی؟ وہ لڑکی کے بے آسرا مٹی اور پانی میں بھیگا وجود دیکھ کر حیرانگی سے بولا تھا۔ لڑکی کا بگڑا ہوا حلیہ انہیں یہی شبہ دے رہا تھا جیسے کوئی اسے قتل کر کے یہاں پھینک گیا ہو۔ چلو بھاگو یہاں سے، اگر کسی نے دیکھ لیا تو ہم پھنس جائیں گے، وہ ناگواری سے وجود کو دیکھتا ہوا بولا تھا۔ اسے اس وقت سب سے زیادہ گھر جانے کی گھبراہٹ اور پرواہ تھی، ورنہ اگر نارمل حالات ہوتے تو وہ سب سے پہلے اس واقعے کی انکوائری کرتا۔ مگر کسے عارض مجھے لگتا ہے ہمیں چیک کرنا چاہیے۔ اگر ہم اسے بے آسرا چھوڑ گئے تو انسانیت کے بارے میں جب کل کچھ ہم سے پوچھا جائے گا تو ہم کیا جواب دیں گے؟ دامیر موبائل اس سے چھینتا ہوا پینٹ کے پائنچے فولڈ کرتا ہوا گھٹنے کے بل نیچے بیٹھا تھا۔ دامیر اسٹاپ دس نانسنس۔ کل کو تم اسی نیکی کے چکر میں، اگر قتل کیس کے چکر میں اندر ہوئے تو اپنے پیرنٹس کو کیا جواب دو گے؟ وہ اس کی نادانی پر سر پکڑ کے رہ گیا تھا اور چلا کے بولا تھا، بٹ اس کی ہارٹ بیٹ نارمل نہ صحیح مگر چل رہی ہے، چیک کرو ذرا۔ وہ اس لڑکی کی مٹی سے بھری نم کلائی تھامے ہوئے آہستگی سے بولا تھا۔ سو واٹ؟ اٹھا کے گھر لے جاؤ تم، وہ غصے کی انتہا کو پہنچتے ہوئے بولا تھا۔ اس وقت دامیر کا اس سچویشن میں رکنا اسے نہایت حماقت لگ رہی تھی۔ کیا فضول بک رہے ہو تم؟ ہاں، تمہاری انسانیت کہاں کھو گئی ہے؟ بجائے تم میری مدد کرنے کے مجھ سے لڑ رہے ہو، کیوں بھاگنا چاہ رہے ہو؟ اتنا ہو گیا نا، بس اب گاڑی سٹارٹ کرو۔ میں اس محترمہ کو لا رہا ہوں، ہمیں اس وقت اسپتال جانا ہوگا کیونکہ ابھی ایک انسان کی جان کو خطرہ ہے۔ وہ جھنجھلاتے ہوئے اعظم پر اب اچھا خاصا بھڑک اٹھا تھا۔ دو ٹوک لہجے اور انداز میں کہہ کر وہ واپس جھک کر لڑکی کو اپنی مضبوط باہوں میں اٹھانے ہی لگا تھا جب اعظم نے اس کا بازو کھینچ کر اسے پیچھے کیا تھا۔ یقیناً وہ تمہاری گاڑی ہے اور مجھ سے کنٹرول نہیں ہوگی، سو تم اسٹارٹ کرو اسے، میں لاتا ہوں۔ وہ نظر چراتا ہوا بات کو بناتے ہوئے بولا تھا جس پر دامیر کندھے اچکا کر رہ گیا تھا۔ بنا کچھ کہے وہ اپنی ہائلکس کی جانب بڑھ گیا تھا جبکہ دوسری طرف اعظم نے اپنی لیدر کی براؤن جیکٹ اتار کے اس کے سراپے پہ ڈالی تھی اور پھر جھک کر اس کے چہرے پہ بکھرے بھورے بالوں کو ہٹانے کی کوشش کی تھی، صرف اسی ڈر سے کہ کہیں اس کا چہرہ جسم کی طرح کہیں سے زخمی نہ ہوا ہو۔ مگر جیسے ہی اس کا چہرہ اعظم خان کے سامنے آیا تھا وہ چونک کے رہ گیا تھا۔ اس سیاہ اندھیری رات میں بھی اس کے چہرے پہ چاند سی روشنی چھائی ہوئی تھی جبکہ ماتھے پہ جمع ہوا خون تھا۔ وہ سر جھٹکتا، خود کو سنبھالتا، اسے اپنی باہوں میں بھر چکا تھا۔ اسے لگا تھا جیسے اس نے کسی پھول کو چھو لیا ہو۔ اس کے جسم کی نرماہٹ وہ کافی کچھ سوچ کے رہ گیا تھا اور دامیر کو فالو کرنے لگا تھا۔ ٹھنڈی گھاس پہ آہستگی سے چلتی ہمیشہ کی طرح وہ واک کر رہی تھی۔ دھیرے سے پھیلتی روشنی، سورج کی چکا چوند کرنے والی شعاعیں آہستہ سے بڑھتی جا رہی تھیں۔ جیسے جیسے وقت بڑھتا جا رہا تھا اس کے ذہن میں آتی سوچیں، مختلف طرح کے خیالات گردش کرنے لگے تھے۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی تو وہ فجر پڑھ کے لان میں چلی آئی تھی۔ اس کی شروع سے یہی عادت تھی کہ وہ فجر کے بعد تقریباً آدھے گھنٹے ضرور لان میں واک کرتی تھی اور قدرت کے حسین نظاروں سے لطف اندوز ہوتی تھی۔ سویرے پرندوں کی چہچہاہٹ، تازی صحت بخش ہوا اس کی پسندیدہ چیزوں میں تھی۔ ابھی وہ اپنی ہی دھن میں چل رہی تھی جب ایک دم مین گیٹ کھلنے کی آواز نے اسے چونکایا تھا۔ فوراً ہی اس نے دوپٹے کے باوجود نکلتی چند لٹوں بالوں کی لٹیں اندر کی تھیں اور اسی دوپٹے کے پلو سے اپنا چہرہ ڈھانپا تھا۔ دل کی دھڑکنیں سامنے شخص کو دیکھ کر ایک دم سے بڑھنے لگی تھی۔ سفید ٹی شرٹ اور بلیک جینز پہ اس کا قد اچھا خاصا نمایاں ہو رہا تھا جبکہ ٹی شرٹ سے چھلکتے اس کے سڈول سفید بازو، ماتھے پہ بکھری بے انتہا شکلیں، سنجیدہ چہرہ، اپ سیٹ موڈ۔ ہاں، وہ لمحے کے 1000ویں سیکنڈ میں ہی تو اسے جانچ لیتی تھی مگر اس کے بدن پر جیکٹ دیکھ کر وہ پریشان ہوئی تھی کیونکہ کل شام تو وہ اپ ٹو ڈیٹ ہو کر نکلا تھا مگر نہ اب اس کے پاس اس کی جیکٹ تھی، نہ مفلر۔ سوئی نہیں تم؟ وہ تیزی سے پلٹنے لگی تھی۔ اس کی آواز پہ اس کے پاؤں من بھر کے ہو گئے تھے جیسے قدم اٹھانے پہ انکاری ہوں جبکہ دل تو مانو دھڑکنا ہی بھول گیا تھا۔ اس کی ایک آواز سے ہی، صرف ایک ہلکی سی توجہ پر ہی اس کی حالت غیر ہونے لگتی تھی جبکہ اس سے آگے تو اس نے کچھ سوچا ہی نہیں گیا تھا۔ آخر ان کے مابین رشتہ کیا تھا؟ جی جاگ رہی ہوں، وہ خود کو سنبھالتے ہوئے اچھے سے چہرے کو چھپائے نظریں نیچے کیے بولی تھی۔ اعظم اس کی بات پر سر ہلا کے رہ گیا تھا، جانتا تھا کہ وہ صبح چہل قدمی کرتی ہے، آخر کمرے کی کھڑکی سے کبھی تو وہ اسے دیکھ ہی لیتا تھا مگر کبھی اس پہ ظاہر نہیں کیا تھا
ٹھیک ہے، اگر مصروف نہیں ہو تو پلیز ایک کپ چائے بنا کے ٹیکس کر دینا، لے جاؤں گا آ کر۔ وہ اس سے مجبوری میں بول گیا تھا کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اس وقت اس کی ماں اور لاڈلی بہن نیند کے مزے لے رہے ہوں گے، جبکہ جیسی ابھی اس کی حالت تھی وہ کسی سے کچھ بھی نہیں کہہ سکتا تھا۔ بناتی ہوں، وہ سر اسوات میں ہلا کر گھر کے اندرونی حصے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ اعظم تھکن کے باعث وہیں بینچ پہ بیٹھ گیا تھا۔ اگر ابھی اوپر بیڈ روم میں چلا جاتا تو یقیناً چائے لینے وہ نیچے واپس نہ آ پاتا، جبکہ وہ خود اسے چائے بھی دینے اس کے کمرے میں نہیں جا سکتی تھی۔ جس طرح کا وہ گریز رکھتی تھی، اس کی آنکھوں میں حیا، چہرے پر پردہ، اس کی نیچر کو وہ بہت عرصے سے جانتا تھا۔ نہ کبھی اس نے اسے بدلنے کی کوشش کی، نہ کوئی فرمائش۔ بینچ کی پشت پہ سر ٹکاتا وہ ہاسپٹل کے گزرتے وقت کو سوچنے لگا تھا۔ اٹھ جاؤ پرنسس، وہ چائے بنا کر اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ گھڑی اب صبح کے 7 بجا رہی تھی۔ دیکھو 7 بج گئے ہیں، یونی کو لیٹ ہو جائے گا، وہ الماری کھولتے ہوئے اب تیز آواز میں بولی تھی اور اپنے اور اس کے لیے کپڑے منتخب کرنے لگی تھی۔ سونے دو ذرا دیر اور پلیز، پہلی کلاس مس کر لوں گی، وہ کمبل منہ پر ڈالتی نیند سے ڈوبی آواز میں بولی تھی۔ واؤ، تمہاری کلاس کی مجھے پرواہ نہیں ہے، مگر میری کلاس تو میں مس نہیں کر سکتی یار، پلیز اٹھ جاؤ، پوائنٹ مس ہو جائے گا ایسے تو۔ وہ کپڑے صوفے پہ ڈالتی ہوئی دوبارہ اس کے سر پہ آ کھڑی ہوئی تھی اور اب اسے جھنجھوڑنے لگی تھی۔ کیا ہے محل، تم مجھے کیوں سونے نہیں دیتی؟ وہ جھنجھلاتے ہوئے کمبل خود پر سے دور پھینک کر اٹھی تھی۔ آواز میں صاف غصہ واضح تھا، جس کی وجہ سے اس کی چھوٹی سی ناک سرخ ہو رہی تھی۔ تو کس نے کہا یہ رات دیر تک جاگو؟ میں ہی پاگل ہوں جو رات تمہارے کپڑے استری کر کے رکھوں، ٹائم ٹیبل کے مطابق روزانہ تمہارا بیگ سیٹ کر کے رکھوں، ساری چیزیں تمہارے اٹھنے سے پہلے تیار رکھوں، اور اوپر سے تمہیں اٹھانا بھی میری ذمہ داری ہے۔ آگے سے تم بحث کرنے لگ جاتی ہو جیسے میں یہ سب کچھ شوق سے کرتی ہوں۔ وہ اریحا کے غصے پر اپنی ٹھنڈی نیچر ہونے کے باوجود بھی تپ گئی تھی اور صحیح سے اسے سنا ڈالی تھی، کیونکہ وہ اسے بچوں کی طرح ٹریٹ کرتے کرتے اس کا ایک ایک کام خود کرتے ہوئے اب تنگ آ گئی تھی، جبکہ آگے سے اسے کوئی صلہ نہیں ملتا تھا سوائے اریحا کے طنز و طعنہ کے، اب وہ مزاح کے ہو یا سنجیدہ۔ اوکے اوکے ریلیکس، آئندہ سے میں خود جلدی سے اٹھنے کی کوشش کروں گی، اور یو نو نا، یہ کام تو تمہیں میرے خود ہی کرنے ہوں گے، میرے پاس وقت جو نہیں ہوتا۔ وہ اس کے گال کو تھپکتی ہوئی اسے ٹھنڈا کرنے کی معمولی سی کوشش کر رہی تھی۔ محل اس کا ہاتھ گال پر سے ہٹا کر سائڈ ٹیبل پر رکھا، اپنے ناول کی کتاب لے کر آگے بڑھ گئی تھی۔ اچھا برو، اب ناراض ہونے کا نہیں ہو رہا، 5 منٹ میں فریش ہو کر آتی ہوں بس۔ وہ اس کے نظر انداز کرنے والے رویے کو دیکھ کر اب ناول لے کر باتھ روم کی جانب بڑھ گئی تھی، جبکہ وہ اسے یونی میں منانے کا سوچ چکی تھی۔ اس کی اپنی کوئی بہن تو تھی نہیں، اسے جتنی بھی محبت تھی وہ محل سے ملی تھی۔ محل اس سے 1 سال بڑی تھی، جس کی وجہ سے ان دونوں کے درمیان کافی سے زیادہ بنتی تھی۔ محل جتنی سنجیدہ اور نرم تھی، اریحا اتنی شوخ اور ضدی تھی۔ ہائے، آ گئیں وہ ٹھیک 5 منٹ بعد باتھ روم سے باہر آئی تھی۔ گیلے بال اس کے کندھوں پر پھیلے ہوئے تھے، جبکہ نم چہرے پہ ایک مسکراہٹ آیا تھی جسے محل دیکھ کر مسکرا بھی نہ سکی تھی۔ بہت بے شرم ہو تم، وہ اس کو گھٹنوں تک آتے سفید باتھ روم میں دیکھ کر سر پہ ہاتھ رکھ کے بولی تھی۔ اب کیا کر دیا میں نے؟ تمہارے سامنے ہی ہوں، کوئی مرد تو نہیں ہے یہاں؟ اریحا چاروں طرف روم میں نظر دوڑاتے ہوئے بچوں جیسے معصوم لہجے میں بولی تھی۔ ہاں مرد نہیں ہے، مگر پھر بھی تمہیں ایسے بیہودہ لباس میں میرے سامنے نہیں آنا چاہیے، اب چینج بھی کرو۔ وہ اپنے اسکارف چھوڑ کے اسے ہینگر میں لٹکا ڈریس تھماتے ہوئے بولی تھی۔ ہاں پکی ہجن ہیں آپ، اگر ڈائریکٹ کپڑوں میں آ جاتی تو میرے کپڑے آدھے گیلے آدھے سوکھے ہوتے، پھر کیا اچھا لگتا کہ میں ایسے کپڑوں میں یوں نہیں جاتی؟ محل اسے تمام تفصیلات بتانے لگی، بتا کر ڈریسنگ روم میں چلی گئی تھی۔ تم کبھی نہیں سدھرو گی، وہ واپس سے اسٹالر کو شیشے میں دیکھ کر اپنے چہرے کے گرد پہننے لگی۔ ابھی وہ پن لگا رہی تھی جب اریحا کی بات پہ اس کے ہاتھ سے پن چھوٹ کر نیچے گری تھی۔ مت کرا کرو نا، یہ الجھن ہوتی ہے تمہیں، اور نہ ہی گرمی لگتی ہے مجھے عجیب۔
وہ اسے نقاب کردہ دیکھ کر الجھ کے بولی تھی۔ اریحا کو محل کے پہلے عبایا، اسٹالر اور پھر اب نقاب اور شال سے پرابلم تھی، جو وہ ہر وقت یونی میں یا باہر کر کے رکھتی تھی۔ بالکل بھی نہیں، مجھے اس میں کمفرٹر فیل ہوتا ہے، اور جب جو چیز کمفرٹیبل لگے وہاں الجھن کی کیا بات ہے۔ وہ پن کو واپس سے اسٹالر میں لگا کر شیشے میں سے اس کے نکھرے نکھرے روپ کو دیکھ کر بولی تھی۔ پنک گھٹنوں سے اونچی کرتی پہ بلو جینز اور سفید ململ کا دوپٹہ گلے میں ڈالے وہ بالکل اس سے مختلف لگ رہی تھی۔ محل اس کا وجود دیکھ کر پھر سے خاموش ہو کر رہ گئی تھی۔ ارے برو، اتنا چھپ کے رہنے کا کیا فائدہ ہے؟ بھائی کے سامنے بھی تم نہیں جاتی، ہر وقت ان سے چھپتی رہتی ہو۔ سچ میں محل، اگر میرا کوئی منگیتر ہوتا نا تو میں تو روز نہ صحیح مگر ہفتے میں 2 بار ضرور لمبی لمبی گپ شپ لگاتی، وہ بھی آمنے سامنے بیٹھ کر۔ اور ایک تم ہو، ہر وقت شرمائے پھرتی رہتی ہو۔ اب اریحا چہرے پر کریم لگاتے ہوئے خوشی سے بولی تھی، جس پر محل مسکرا دی تھی۔ میرے بھائی کا بھی تم صبر آزماتی ہو محل، اور یہ اچھا نہیں کرتی تم۔ اریحا ایک ناراض نظر اس پر ڈالتے ہوئے بولی تھی، جس پر اس کی نقاب سے جھانکتی کالی کاجل سے سجی آنکھیں مسکرائی تھیں۔ اوف، وی آر گیٹنگ لیٹ، لیٹس گو ڈیئر۔ وہ بات کو نظر انداز کر کے اپنا بیگ کندھے پر ڈال کر اس کی کلائی تھام کر کمرے سے دروازے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ تم نے میری بات اگنور کر دی؟ ہاں، وہ سیڑھیاں اترتی محل سے بولی تھی۔ کون سی بات اریحا یار؟ تم ایک ڈاکٹر بننے جا رہی ہو، پھر بھی اتنی میچیورٹی، پاگل سی ہو۔ محل قدم روک کر اسے گھورتے ہوئے بولی تھی۔ بیٹا تم صبر کر جاؤ، ابھی بریک فاسٹ ٹیبل پہ بھائی بھی موجود ہوں گے، ان کے سامنے تم سے پوچھوں گی، دیکھتی ہوں پھر کیسے مجھے اگنور کرتی ہو۔ اریحا اسے وارننگ دیتی ہوئی بولی تھی، جس پر محل ہنسی تھی۔ آج تمہارے بھائی بریک فاسٹ پہ نہیں ہوں گے، کیونکہ وہ فجر کے وقت ہی سوئے ہیں، محل ایک دم ہی بولی تھی، پھر زبان دانتوں میں دبا گئی، جیسے بہت بڑی غلطی کر دی ہو۔ واٹ مطلب؟ صبح تمہاری بھائی سے اچھی کیا بہت زبردست رومانٹک ملاقات ہوئی ہے، تبھی تو تم صبح سے کھلکھلا رہی ہو۔ اریحا اس کے سامنے آتے ہوئے تشویش زدہ لہجے میں بولی تھی۔ نہیں اریحا یار، وہ اچھی خاصی گھبرا گئی تھی۔ کیا نہیں؟ بتاؤ مجھے، کیا بات ہوئی تھی؟ کہاں تھے بھائی کل رات؟ تم نے پوچھا؟ کچھ اسپیشل کہہ رہے تھے کیا؟ اریحا ایک دم ہی شروع ہو گئی تھی، جس پہ محل خاموش ہو گئی تھی۔ اب اسے کیا بتاتی، اس کا تو سکھ چین اڑ جاتا ہے جب وہ اس کے سامنے ہوتا ہے۔ کوئی بات کیسے ہوگی؟ وہ سرد آہ بھر کے رہ گئی تھی۔ کیا شور مچایا ہوا ہے تم دونوں نے؟ پتہ نہیں کیسی لڑکیاں ہو، ایک ڈاکٹر بن رہی ہے، ایک لاجسٹ بن رہی ہے، پھر بھی دونوں ہر وقت اچھلتی رہتی ہیں۔ ارے تم دونوں کو پھر ہاسپٹل میں کوئی کیسے آنے دے گا؟ ہاں؟ نورجہاں بیگم ناشتے کی ٹرے اٹھائے انہیں صبح صبح عزت سے نوازتی ہوئی کچن سے باہر آئی تھیں۔ بڑی امی سائیکالوجسٹ، محل دھیما سا مسکرا کے بولی تھی۔ ہاں ہاں وہی، اب کر لو بات، تمہیں کوئی اس طرح دیکھ کر بول سکتا ہے کہ تم سائیکو ہو؟ ہاں؟ وہ ٹرے ٹیبل پر رکھتی محل سے بولی تھی۔ امی یار، سائیکو کہاں سائیکالوجسٹ، آپ اس کو چھوڑیں، اس ٹینشن میں نہ پڑنا پڑیں، بلکہ بالکل بھی۔ اریحا نورجہاں بیگم سے بولی تھی۔ آپ کیچپ تو لائی نہیں؟ اریحا سینڈوچ کے ساتھ جوس دیکھ کر بولی تھی۔ ہاں تو شہزادی ڈاکٹرنی صاحبہ، سارے حکم ماننا میری ذمہ داری ہے، صبر کرو تم کو شرم نہیں آتی؟ ماں سے کہتے ہوئے نورجہاں بیگم اسے ڈانٹتے ہوئے بولی تھی۔ بڑی امی آپ بیٹھے، میں لاتی ہوں، اور پلیز اریحا جلدی کرو، محل انہیں چپ کراتی ہوئی بولی تھی اور خود کچن میں چلی گئی تھی۔ آج رات کا کھانا تم نے بنانا ہے، سن لو اریحا، وہ اسے نیا حکم دیتی بولی تھی۔ امی یار، آپ کی ہونے والی بہو بناتی تو ہے رات کا کھانا، پلیز میں یہ کام نہیں کر سکتی، ایک تو پہلے ہی میری پڑھائی اتنی مشکل ہے۔ ہاں وہ بچی کچھ کہتی نہیں ہے، مگر رات کو وہ سوچتی تو ضرور ہوگی کہ وہ میرے ساتھ ہر وقت لگی رہتی ہیں، جبکہ جو میری اپنی بیٹی ہے اسے کتابوں اور موبائل کے سوا کچھ کرنے کو ہے ہی نہیں۔ میں نے کہہ دیا ہے، آج سے ایک دن تم اور ایک دن محل کام کرے گی، اسی طرح رات کے برتن تم اور رات کو دودھ اور چائے محل کا کام ہوگا، وہ اٹل لہجے میں بولی تھی۔
جس پر اریحا خاموش ہو گئی تھی۔ جانتی تھی ابھی بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وہ کوریڈور میں ایک کرسی پر تھکا ہوا بیٹھا تھا جب اسے قریب سے آواز سنائی دی تھی۔ جینس کی جیب میں ہاتھ ڈالے وہ اٹھا تھا اور ڈاکٹر کے سامنے کھڑا ہوا تھا۔ کل رات سے وہ ہاسپٹل میں تھا۔ عاصم صرف اسے یہاں چھوڑ کے چلا گیا تھا، مگر اب دن کا 1 بج رہا تھا۔ نہ عاصم کی کوئی خبر تھی۔ اسے ایسا لگا تھا کہ وہ یوں ہی چلا گیا ہوگا، مگر اس کا اپنا کیا؟ وہ سوچوں کو جھٹک کر صبر کا گھونٹ پی کر رہ گیا تھا، مگر اس کی اپنی کیا غلطی تھی؟ وہ تو صرف انسانیت کے خاطر ایسا کر گیا تھا، ورنہ اسے کیا ضرورت تھی کسی بھی مسئلے میں پڑنے کی؟ اگر اس لڑکی کی جگہ کوئی لڑکا یا کوئی بھی وجود ہوتا وہ تب بھی ایسا کرتا، مگر عاصم اسے سمجھ نہ پایا تھا۔ تھینک یو ڈاکٹر، تھینک یو سو مچ۔ وہ ان سے ہاتھ ملاتا خوشی سے بولا تھا۔ کوئی شک نہیں تھا کہ تمام وقت اس نے اس لڑکی کے لیے دعا کی تھی، صرف اس لیے شاید تاکہ وہ اس کے گھر ڈراپ کر سکے۔ اس کے لیے یہ سوچ ہی جان لیوا تھی کہ اس کے ماں باپ کس طرح اس وقت اس کی غیر موجودگی میں تڑپ رہے ہوں گے۔ وہ اچھے سے اس حالت کو سمجھ سکتا تھا۔ اس کے ڈیڈ اس کی ذرا سی دیر پہ کیسے پریشان ہو جاتے ہیں۔ وہ تو پھر ایک لڑکی تھی جو تمام رات گھر سے باہر رہی، وہ بھی اس حالت میں۔ ڈاکٹر نے انہیں پہلے ہی ڈکلیئر کر دیا تھا کہ وہ کوئی ریپ کیس نہیں ہے۔ عاصم نے نہ سہی، لیکن اس نے خدا کا بہت شکر ادا کیا تھا۔ آہستہ سے چلتے ہوئے وہ روم کے ڈور تک پہنچ گیا تھا اور اندر جانے کی کوشش میں تھا۔ ہینڈل پہ ہاتھ رکھ کر اس نے جیسے ہی ہینڈل گھمایا تھا وہ لمحے کو رک گیا تھا۔ ڈاکٹر، کیا وہ ہوش میں ہے؟ وہ مڑ کر ڈاکٹر سے پھر بولا تھا، جس پر وہ اس بات میں سر ہلا کر چلی گئی تھیں۔ وہ ایک بار پھر ہینڈل گھما کر اس بار روم میں داخل ہو گیا تھا۔ ہیلو، وہ بیڈ کی جانب بڑھتے ہوئے دھیمے سے بولا تھا۔ چہرہ بالکل نارمل تھا، نہ سنجیدہ نہ شوق پن۔ وہ جو آنکھیں مودے لیٹی ہوئی تھی، ایک دم سے اس نے آنکھیں کھول دی تھیں۔ دامیر اس کے چہرے کے سرخ پن سے اندازہ لگا سکتا تھا کہ وہ روتی رہی ہے۔ دیکھیں، آپ روئیں گی تو آپ کی طبیعت میں اثر پڑے گا، سو کائنڈلی ریلیکس رہیں۔ وہ اس کے بھیگے چہرے کو دیکھ کر پھر سے بولا تھا، جس پر وہ اپنی سسکی نہ روک سکی تھی اور اب آواز سے رونے لگی تھی۔ پلیز ایسا مت کریں۔ وہ اس کو روتا دیکھ کر گڑبڑا گیا تھا۔ ریلیکس کرو، بالکل سیف ہو یہاں پر۔ وہ اب بیڈ کے سامنے کھڑا بالکل اس کے روبرو تھا، ماتھے پہ بندی پٹی، سرخ نم چہرہ، ہاتھوں پر سرخ نشان، جسم میں کپکپاہٹ۔ وہ اس کی حالت دیکھ کر افسوس کر کے رہ گیا تھا۔ ڈیئر پلیز، میں دامیر کمال ہوں۔ کل رات آپ مجھے جنگل کے قریب ملی تھیں، تبھی میں آپ کو یہاں لے آیا، اور اب آپ یہاں بالکل محفوظ ہیں۔ آپ فون نمبر دے دو گھر کا، میں کال کر کے بلا لیتا ہوں آپ کی مدر یا پیرنٹس کو۔ وہ دھیمے لہجے میں بول رہا تھا۔ کیوں لائے آپ یہاں؟ وہ روتے ہوئے اب ہاتھ کی پشت سے ڈرپ کی سوئی دامیر کو کوئی بھی موقع دیے بغیر نکال چکی تھی اور غصے سے بولی تھی، واٹ، یہ کیا کر دیا پاگل لڑکی تم نے؟ دامیر جو کب سے تمیز سے بات کر رہا تھا، اب اس کی حرکت پر ایک دم جھنجھلا گیا تھا۔ بے دھیانی میں اس کا ہاتھ تھامے ٹیشو پیپر کی مدد سے خون کی کچھ بوندیں صاف کرنے لگا تھا جو اس کے سفید ہاتھ کی پشت پر پھیلی تھی۔ چھوڑیں مجھے، وہ تڑپ گئی تھی۔ وہ اسے نظر انداز کیے نرس کو آواز دینے لگا تھا۔ ایک تو رات بھر وہ اس کی وجہ سے پریشان رہا، اور اب وہ کل رات ہی ڈاکٹر نے اس کی حالت تشویشناک بتائی تھی، مگر اب وہ ٹھیک تھی، اور اب وہ چاہتا تھا کہ مکمل صحت یاب ہو جائے تو اسے اس کے پیرنٹس کے گھر چھوڑ آئے، لیکن وہ اسے کچھ پتہ ہی نہیں رہی تھی۔ مجھے نہیں لگوانی یہ، وہ نرس کو واپس وہی ڈرپ کی کارروائی میں دیکھ کر وہ روتے ہوئے بولی تھی، جس پر دامیر سر پکڑ کے رہ گیا تھا۔ اگر عاصم یہاں ہوتا تو بیچ میں ایک آدھ تھپڑ لگا چکا ہوتا اس لڑکی کو، لیکن دامیر کمال ہی کیا جس میں کمال کی برداشت نہ ہو۔ ایسا ضدی پن تو وہ 2 سال سے کسی کا دیکھتا آ رہا تھا، اسے تو جیسے عادت ہو گئی تھی۔ اب خاموش کر جاؤ تم اب پلیز۔ نرس کے روم سے جانے کے بعد وہ اس سے تیز آواز میں بولا تھا، پلیز مجھے جانے دیں یہاں سے۔ وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی تھی، انفیکٹ تم ٹھیک ہو جاؤ پھر 2 گھنٹے بعد ہم تمہیں لے جائیں گے۔
وہ اسے وارننگ دیتے ہوئے بولا تھا۔ ممی میرا کوئی گھر نہیں ہے، یو جسٹ لیو می الون فار گاڈ سیک، وہ چیخ کے بولی تھی، جس پہ دامیر حیران رہ گیا تھا۔ کیا بول رہی ہو؟ کیا مطلب کوئی گھر نہیں ہے؟ ایسا کیسے پاسبل ہے؟ سب کا گھر ہوتا ہے۔ وہ اب ذرا اس کے قریب آ کر شاکڈ سے لہجے میں بولا تھا۔ مجھے کہیں نہیں جانا ہے، آئی ایم ویری سک۔ وہ گھٹنوں پہ اپنا سر لگا کر افسردگی سے بولی تھی، جبکہ اس کے چہرے پہ آنسو لمحہ بلمحہ بڑھتے جا رہے تھے۔ مم مگر تم یہاں بھی نہیں رہ سکتی، دیکھو پلیز مجھے سب کچھ بتاؤ، کیا ہوا تھا، کیا ہوا ہے تمہارے ساتھ؟ کل رات بھی تمہاری حالت بتانے والی اور دیکھنے والی نہیں تھی۔ ہم پولیس کے پاس چلتے ہیں، انفیکٹ تمہیں جو بھی مسئلہ ہے وہ ہم بیٹھ کر مل کر سکون سے سارٹ آؤٹ کر لیں گے، لیکن اس سے پہلے ریلیکس ہو جاؤ۔ وہ اس کے پاس ہی بیٹھ پر اسے سامنے بٹھا کر تسلی دیتے ہوئے بولا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ ایک دم اس کے اندر ہمدردی کیسے آ گئی تھی، وہ کیوں اس سے اتنا ٹچی ہو رہا تھا۔ یہ بالکل پہلی بار تھا کہ وہ کسی کی اس طرح سے مدد کر رہا تھا۔ وہ پولیس کے پاس نہیں، وہ پولیس کے نام پہ گھٹنوں پر سے سر ہٹا کر منت بھرے لہجے میں بولی تھی۔ اس کے کہنے پہ لمحہ بھر اس نے اس کی حالت دیکھی تھی۔ اس کے سرخ سفید ہاتھ جو کبھی ہوتے تھے ابھی بالکل زرد پیلے ہو رہے تھے، جبکہ ابھی وہ ہاسپٹل کے سفید پیروں تک آتی فراک میں موجود تھی، جس میں اس کا رنگ مزید پیلا اور مجھا ہوا لگ رہا تھا۔ اس میں دیکھو ذرا، دامیر اس کو اپنے بازو دیکھ کر اپنا موبائل کا فرنٹ کیمرہ کھول کے اس کے سامنے کیا تھا، جبکہ وہ اپنا چہرہ دیکھ کے بالکل وحشت زدہ ہو گئی تھی۔ اسے نہیں پتا تھا کل وہ کیسے بچ گئی، ورنہ اس نے تو خود کو مرا ہوا تصور کر لیا تھا۔ یہ میں نہیں، وہ موبائل پہ ہاتھ مار کے غصے اور رنج کے ملے جلے لہجے میں بولی تھی۔ ایک بار پھر وہ رونے لگ گئی تھی۔ کب کیوں آپ یہاں لائے مجھے نہیں رہنا، مجھے اپنی ماما کے پاس جانا ہے، پلیز پلیز۔ وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے غمگین لہجے میں بولی تھی، جبکہ دامیر ہکا بکا بس اسے دیکھے گیا تھا۔ جھک کر اس نے ٹائلز کے فرش سے اپنا موبائل اٹھایا تھا اور پھر اس کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ لٹل پرنسس پلیز لسن ٹو می، چوٹیں معمولی ہیں اور کچھ دن میں چلی جائیں گی، مگر ایسا رونے سے تو اور طبیعت خراب ہو جائے گی نا، تو اس سے اچھا نہیں کہ آپ اپنی کیئر کرو، بلکہ ہم دونوں مل کے آپ کی کیئر کریں گے، جس سے تم جلدی سے ہیلدی اور بیوٹیفل ہو جاؤ گی پھر سے۔ وہ اس کو بہت ہی پیار سے سمجھاتا ہوا بولا تھا اور آخر میں مسکرایا تھا، جس پہ اس نے خاص نوٹس نہیں لیا تھا، بس اسے غور سے دیکھی گئی تھی۔ کیا کوئی اس طرح سے بھی دنیا میں ہوتا ہے؟ وہ کس مشکل سے اپنی جان بچا کے بھاگی تھی اور اب جو اسے ملا تھا وہ تو بالکل اس سے بالکل الگ تھا۔ کیا وہ آزمائشیں باقی تھیں؟ کیا اور آزمائشیں باقی تھیں؟ آپ مذاق کر رہے ہیں نا؟ وہ آنکھوں میں ویرانی لیے ہوئے بولی تھی۔ اعتماد کرنا، کسی پر بھروسہ کرنا تو اس کے بس میں تھا ہی نہیں۔ میں کیوں مذاق کروں گا تم سے؟ ہمارا مذاق ہے کیا؟ وہ کندھے اچکا کر لاپرواہی سے بولا تھا۔ پھر کیوں کر رہے ہیں ایسا؟ وہ پریشانی سے بولی تھی۔ اسے اپنا سر میں درد ہوتا محسوس ہوا تھا۔ یار دیکھو پلیز، میں نے رات بھر جاگ کے تمہارے ہوش میں آنے کے لیے دعا کی ہے، تمہارے لیے اپنی پوری رات برباد کی ہے، اور اب بھی وقت دیکھو 2 بج رہے ہیں۔ تھکن سے بری حالت ہو رہی ہے میری، اور صبح میری اتنی اہم میٹنگ تھی، مگر وہ جسٹ فار یو میں نے مس کر دی ہے۔ پلیز مجھے بتاؤ کیا کروں اب میں؟ میرے لیے مزید پریشانیاں مت بڑھاؤ، مجھے بتا دو اب آگے کیا کروں میں؟ کہاں ہے تمہارا گھر؟ کہاں چھوڑ کر آؤں تمہیں؟ فون نمبر دے دو، کسی کو فون ہی کر دوں۔ تمہاری فیملی کہاں ہے یار؟ وہ واقعی میں تنگ آ کر فکر مندی سے بولا تھا۔ مجھے کہیں نہیں جانا، سمجھ کیوں نہیں رہے آپ؟ وہ اس کی ایک ہی بات پہ تنگ آ کر تیز آواز میں بولی تھی۔ لہجہ اشتعال سے بھرپور ہوا تھا۔ اوکے تو پھر جب تک ٹھیک نہیں ہو جاتی یہاں ہی اسٹے کرو، اور میں اپنے گھر جا رہا ہوں۔ وہ بیڈ سے اٹھ بیٹھا تھا۔
اب اٹھ کے کھڑا ہو گیا تھا اور آخری فیصلے پہ آ پہنچا تھا۔ نہیں میں یہیں رہوں گی، وہ ایک دم ہڑبڑا کے گھبراہٹ سے بولی تھی، جس پہ دامیر نے ایک آئی برو اچکا کر اس کے نین نق کو دیکھا تھا جو ایک دم سے بگڑ گئے تھے اور چہرے سفید پڑ گیا تھا۔ اچھا جیسی تمہاری مرضی، مگر یہاں پر کسی کو تنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جیسا نرس کہے کرنا، اور پلیز لنچ بھی کر لینا، میں شام میں آؤں گا۔ تعمیر نے اس کا گال تھپتھپانے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا ہی تھا جب وہ ایک دم کو پیچھے ہو گئی تھی۔ وہ ایک دم سے شرمندہ ہو کر پیچھے کو ہٹا تھا۔ یہ عمل بالکل اچانک تھا جو وہ غلطی سے سر انجام دے گیا تھا اور وہ غلط سوچ گئی تھی، ورنہ دامیر کا مقصد صرف اسے تسلی دینا اور سپورٹ کرنا تھا۔ دیکھا کیسا چکما دیا سر کو، مطلب کوئی حد ہوتی ہے، اتنا تھوڑی پڑھاتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ بور ہی ہو جائیں۔ وہ کینٹین کی طرف بڑھتی مہل سے بولی تھی جو اس کی بات پر صرف سر ہلا کے رہ گئی تھی۔ اتنی مشکل سے نہ فورینسک میڈیسن، سیریسلی مہل مجھ سے تو ان نیمز کی پروناؤنس بھی صحیح سے نہیں ہوتی۔ اب وہ مزید بولی تھی، 2 گھنٹے سے لگاتار فورینسک میڈیسن کی کلاس لیتے ہوئے اس کا دماغ کام کرنے سے مفلوج ہو گیا تھا، اور اب وہ مہل کو بتا رہی تھی، تم جیسے ڈاکٹر تھوڑے سے اور ہونے لگے تو سچ میں مریض ہسپتال جانے سے ڈریں گے۔ وہ اریحا کی باتوں پر تعصب سے سوچنے کے بعد بولی تھی، جس پر اریحا اپنے کینٹین کی طرف بڑھتے قدم روک کر اسے گھورنے لگی تھی۔ کافی ٹھنڈا جوک تھا ویسے مہل، وہ برا مانتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑ کے واپس کینٹین کی طرف بڑھ گئی تھی۔ اوہ شٹ، دیکھو پھر یہ فورینسک میڈیسن اور سر ابلاج کے چکر میں گئی تو میں تو کام سے۔ وہ دونوں ابھی ٹیبل کے پاس رکھی 4 کرسیوں میں سے 2 پر بیٹھی تھی کہ اریحا سر پہ ہاتھ مارتی خاصی تیز آواز میں بولی تھی۔ جھنجھلاہٹ اور بیزاری اس کے انداز میں آیا تھی۔ کیا ہو گیا ہے اریحا، اب کیوں شور کر رہی ہو؟ قسم سے تمہارے ساتھ چلتے ہوئے تو مجھے ڈر ہی لگتا ہے کہ کب عزت جانی ہے۔ سریلی دیکھو سب کو کیسے گھور رہے ہیں تمہیں۔ مہل اس کی تیز آواز اور انداز پہ غصے سے بولی تھی۔ اس لڑکی کے انداز میں نرماہٹ یا ٹھہراؤ تھا ہی نہیں۔ تو دیکھنے دو نا سب کو، تم ذرا بیٹھو یہاں، میں ایک اناٹمی کی انٹرنیشنل بک لائبریری سے ایشو کروا کے لاتی ہوں، پھر آرڈر کرنا کچھ۔ وہ اس کے ہاتھ سے مینو کارڈ جھپٹی ہوئی بولی تھی، جس میں مہل اسے گھور کے رہ گئی تھی۔ ابھی تو تم نے 2 نیو بکس لی تھی اناٹمی کی، اب کون سی بک چاہیے؟ تمہیں تو بس لائبریری کے چکر لگانے کا شوق ہے۔ کون سی بک؟ ہاں وہ بس پاکستانی اور انڈین آرتھر زکی کی ہیں، جبکہ مجھے انٹرنیشنل بک چاہیے۔ اور وہ کب لی؟ میں نے جب بک فیئر میں پوچھا تھا تو پورے 8,500 کی تھی، اب بھلا میں کیسے لیتی؟ اس سے اچھا میں تمہاری اور بھائی کی شادی کی ڈھولکی کے لیے ایک بہترین نگینوں سے تراشیدہ ہوا سوٹ نہ بنوا لوں، وہ اس کی تفصیلی سمجھاتے ہوئے بولی تھی، اور پھر اگلے ہی لمحے بھاگنے کے انداز میں وہاں سے رفو چکر ہو گئی تھی۔ کیا بنے گا اس کا؟ مہل اس کی آخری بات پہ مسکرا کے رہ گئی تھی۔ مگر میرے پاس وقت نہیں ہے۔ وہ آفس میں بیٹھا ایئر پیس کان سے لگائے نوٹس پر جھکا ہوا مصروف سے انداز میں بولا تھا۔ ابھی ہی وہ فائنل ایئر کی لیب ختم کروا کر اپنے آفس میں آیا تھا، تب ہی دامیر کی کال نے اسے نئی پریشانی میں ڈال دیا تھا۔ کیا وقت نہیں ہے؟ صبح سے تم غائب ہو، ابھی اگر میں نے تمہارا کچھ وقت مانگ لیا ہے تو تمہارے پاس وقت نہیں ہے۔ یہ کیسی دوستی ہوئی یار؟ دامیر بیڈ پر آڑا تیرھا لیٹا ہوا عارضم سے غصے میں بولا تھا۔ عارضم کے رویے اور لیرے انداز سے وہ کافی افسردہ ہو گیا تھا۔ وہ خود بھی تو تھکا ہوا ابھی ہی اسپتال سے آیا تھا۔ اگر اس نے عارضم کو کچھ دیر اسپتال کا چکر لگانے کو کہا تھا تو اس میں کیا غلط تھا؟ تمہارے لیے میرے پاس وقت کی کوئی کمی نہیں ہے، مگر میں کسی اور کے لیے اپنا وقت برباد نہیں کر سکتا۔ آلریڈی میں بہت مصروف ہوں، مجھے کلاس لینے کے لیے جانا ہے اگلے 13 منٹ بعد۔ اگر کوئی ضروری بات ہے تو جلدی کہو ورنہ بند کرو فون۔ وہ نوٹ بند کرتا ہوا اب سر سیٹ کی پشت پہ ڈالتا ہوا بولا تھا، یہ کون سی ٹائمنگ کی کلاس لوگے؟ ہاں تم مارننگ شفٹ کے تم پروفیسر ہونا، تو ایوننگ شفٹ کی خدمت میں کب سے حاضر ہونے لگے؟ دامیر کلائی پر بندھی برانڈ رائل واچ پہ نظر ڈال کر طنزیہ انداز میں بولا تھا، لمبی کہانی ہے، بعد میں بتاؤں گا، اب مجھے جانا ہوگا۔ عارضم بیزاریت سے کہہ کر فون بند کر چکا تھا، جبکہ دوسری طرف دامیر شاکڈ سا بند فون کو دیکھنے لگا تھا۔ بڑی مشکل زندگی گزرنے والی ہے مہل بھابھی کی،
بھائی تو بھائی، بہن بھائی سے 2 ہاتھ آگے ہے۔ یہ کہاں پھنس گیا ہوں میں یار؟ وہ منہ ہی منہ میں آہستگی سے بڑبڑاتا ہوا بولا تھا اور بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگا کے بیٹھ گیا تھا۔ 2 راتیں گزر چکی تھیں، وہ سویا نہیں تھا۔ کیا ہو گیا ہے؟ اب تک نہیں سوئے؟ کمال صاحب اس کے کمرے میں بنا اجازت کے داخل ہوتے ہوئے اس سے مخاطب ہوئے تھے۔ اب تک اس کو جاگتا دیکھ کر وہ پریشانی سے بولے تھے، ایسی نیند نہیں آ رہی؟ نیند کیا نہیں آ رہی؟ کوئی سونے دے دو، سونا ڈیڈ۔ وہ پہلے آرام سے پھر غصے سے بولا تھا، جس پر کمال صاحب زور سے ہنس پڑے تھے۔ کمال صاحب، آپ نے میری حالت پہ ہنس کے کوئی کمال نہیں کیا ہے۔ وہ ان کو ہنستا دیکھ کر چڑ سا گیا تھا، جبکہ کمال صاحب سمجھ گئے تھے کہ وہ واقعی پریشان ہے، کیونکہ وہ انہیں نام سے تبھی مخاطب کرتا تھا جب وہ غصے یا پریشانی میں ضد میں ہوتا۔ کیا پریشانی ہے میرے اکلوتے جگر کو؟ وہ بیڈ پہ اس کے پاس ہی برابر میں ہی بیٹھ کر بہت ہی پیار سے بولے تھے، جس پر وہ ان پر ایک نظر ڈال کر ان کی گود میں سرک کے لیٹ گیا تھا جیسے سکون کی تلاش میں ہو۔ ڈیڈ، کہیں سکون ہی نہیں ہے، کوئی بھی چیز ہاتھ میں نہیں ہے، سب کچھ ہاتھ سے مٹی کی مانند پھسلتا جا رہا ہے، وہ آنکھیں موند کے بولا تھا، جبکہ کمال صاحب اب اس کے نرم و ملائم بھورے بالوں میں نرمی سے انگلیاں چلا رہے تھے۔ شاید تم نے بچپن میں پڑھا نہیں ہے کہ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، کچھ وقت دو خود کو بھی اور لوگوں کو بھی، پھر تمام پھل آہستہ آہستہ تمہارے سامنے آتے رہیں گے۔ بس ڈیڈ، صبر کر کر کے تھک گیا ہوں، کوئی اپنا نہیں ہے، ایک ہی رشتہ ہے میرے پاس آپ کی صورت میں۔ وہ اپنے بالوں میں چلتا ان کا ہاتھ تھام کر سنجیدگی سے بولا تھا اور اپنی انابی لب سے چھوا تھا۔ شرم کرو یار، تمہیں ہر رشتے میں نے دیا ہے، پھر بھی کر دی نا عزت باپ کی۔ وہ اپنا ہاتھ چھڑا کر خفگی سے بولے تھے، جس پہ تعمیر لیٹے سے اٹھ بیٹھا تھا اور اب مسکراہٹ ضبط کیے ان کو گھورنے لگا تھا۔ او سوری کمال صاحب، میں آج ہمیشہ کے لیے یہ ایکسیپٹ کرتا ہوں کہ ماما کے جانے کے بعد آپ نے میرے اچھے فیوچر کے لیے کیا کیا نہیں کیا ہے۔ انفیکٹ آپ نے اپنی جوانی کے خوبصورت دن صرف میرے لیے برباد کیے ہیں، ورنہ اگر آپ شادی کر لیتے تو مجھے گلٹ نہیں ہوتا۔ سیریسلی مجھے اچھا نہیں لگتا آپ کو یوں اکیلا دیکھ کر، کیونکہ اب جس عمر میں آ گیا ہوں، میں نوٹ کیا ہے، میں نے محسوس کر کے دیکھا ہے کہ اس دنیا میں چلنے کے لیے ایک شریک حیات کی ضرورت ہے، مگر آپ نے ہمیشہ میرے لیے خود کے ساتھ ناانصافی کی ہے یار۔ میں دوسروں کے پیرنٹس کو ساتھ ہنستے مسکراتے دیکھتا ہوں تو مجھے افسوس ہوتا ہے کہ آپ نے کیسے لائف کے بہترین دن مجھے بڑھانے میں اکیلے گزار دیے۔ آئی ایم سوری ڈیڈ۔ بے شک ماں باپ کا کوئی نعم البدل نہیں ہے، وہ جب جب انہیں اکیلا دیکھتا تھا ایک گلٹ اس کے دل میں رہ جاتا تھا۔ کمال صاحب نے ہی اسے بتایا تھا کہ اس کی ماں اسے جنم دیتے ہی اس دنیا سے فانی ہو گئی تھی۔ تب سے کمال صاحب نے خود اسے پالا تھا۔ اس کے کافی دوست احباب نے انہیں دوسری شادی کا مشورہ دیا تھا، مگر وہ اس دنیا کے دوسرے روپ سے ڈرتے تھے، کہیں ان کا اکلوتا جگر ہی دوسری شادی کے چکر میں ان سے دور نہ ہو جائے۔ انہوں نے اکیلے ہوتے ہوئے بھی ہمیشہ اسے ماں سے بڑھ کر گودوں میں کھلایا تھا، بھائی بن کر حفاظت کی تھی اور بہن بن کر اس کے تمام دکھ درد، چھوٹی سے چھوٹی بات سنی تھی۔ ارے یار، تم تو خواہ ایموشنل ہوتے جا رہے ہو، میری لائف کے اتنے انمول ہیرے ہو تم، اور کس لیے تم گلٹ ہو رہے ہو؟ تمہاری ماں کے بعد میری زندگی میں کوئی نہیں آ سکتا تھا۔ میں تو آج تک اللہ کا اور تمہاری ماں کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جاتے جاتے بھی انہوں نے مجھے اتنا اچھا تحفہ دیا۔ وہ بالکل نارمل اور محبت سے چور لہجے میں بولے تھے، جس پر دامیر نے کوئی شک نہیں کیا تھا کہ وہ ایک اچھے باپ ثابت ہوئے ہیں۔ ان کی کل دنیا آخر وہی تو تھے۔ مگر ڈیڈ، اگر آپ شادی کر لیتے تو بس اگر مگر کچھ نہیں اور خاموش ہو جاؤ۔ تمہیں آرام کرنا ہے تو کرو، ورنہ میرے ساتھ اسٹڈی کیس میں آ جاؤ، ایک میٹنگ کے بارے میں ڈسکشن کرنی ہے۔ وہ کسی طرح اس کا دھیان بٹانا چاہتے تھے، ورنہ تھکان کے تمام اثرات اس کے چہرے پہ واضح تھے۔ نہیں ڈیڈ، میں سونا چاہتا ہوں، رات میں ڈسکشن کر لیجیے گا جو کرنا ہے۔ وہ میٹنگ کا نام
سن کر ہی جھٹ سے کمبل اوڑھ کے لیٹ گیا تھا۔ کمال صاحب اس کی حرکتوں پہ مسکراتے ہوئے لیپ ٹاپ پہ آفس کا کام لے کر بیٹھ گئے تھے۔ وہ بزنس کی دنیا کا جانا مانا نام تھے۔ امریکہ سے پڑھنے کے بعد انہوں نے پاکستان میں ہی اپنا بزنس شروع کیا تھا اور اب دامیر کو بھی انہوں نے بزنس کی فیلڈ میں ہی سجیسٹ کیا تھا۔ دامیر کمال بھی امریکہ سے ماسٹرز کرنے کے بعد اب کمال صاحب کے ساتھ ان کا آفس اور بزنس کو تیزی سے آگے بڑھا رہا تھا۔ خیر سے آپ یہاں اکیلی بیٹھی ہیں رائٹ؟ مہل ابھی مینو کارڈ کو جھکی نظروں سے پڑھ رہی تھی جب اسے اپنے نہایت قریب سے کسی مردانہ آواز سنائی دی تھی۔ لمحے بھر بعد اس نے مینو کارڈ کو چھوڑ کر اپنی جھکی سیاہ خمدار پلکیں اٹھا کر سامنے دیکھا تھا، مگر اگلے ہی پل وہ ایک دم سے کرسی سے کھڑی ہو گئی تھی جیسے ڈر گئی ہو۔ کون ہو تم؟ اپنے آس پاس نظر دوڑاتے ہوئے اریحا کو ڈھونڈنا چاہا تھا مگر وہ اسے کہیں نظر نہ آئی تھی، جبکہ اب فوڈ کورٹ میں کم تو نہیں مگر زیادہ لوگ بھی نہ تھے، جبکہ اس کی ٹیبل پہ سامنے والی کرسی پہ بیٹھے لڑکے کو دیکھ کر مہل خوفزدہ ہو گئی تھی۔ ڈر اسے صرف اپنی ریپوٹیشن کا تھا۔ اس نے آج تک یونی میں کسی لڑکے سے بات تو دور کی بات ہے دیکھا بھی نہیں تھا۔ اگر کبھی اسائنمنٹ یا کبھی کسی چیز میں پروفیسرز لڑکے کو ان کے گروپ میں ایڈ بھی کرتے تو وہ اپنا گروپ چینج کر لیتی تھی۔ ڈر کیوں گئی بیوٹیفل؟ وہ اس کے ایسے اٹھنے پر محفوظ سا ہوا تھا اور مسکرایا تھا۔ مہل کو اس کی مسکراہٹ انتہائی زہر لگی تھی۔ اگر ابھی اس کی کلاس کی کوئی لڑکی اسے ساتھ اس لڑکے کے ساتھ دیکھ لیتی تو یقیناً بہت گوسپ بننے والے تھے۔ شٹ اپ! وہ اپنا بیگ اٹھا کے جلد سے جلد ادھر سے باہر جانا چاہتی تھی۔ اس کے منہ لگنے کے بجائے اسے نظر انداز کرنا اس نے بہتر سمجھا تھا۔ ابھی وہ بیگ اٹھا کر جانے کے لیے قدم بڑھانے ہی لگی تھی جب اسے اریحا کے بیگ کا خیال آیا تھا جو وہ لائبریری جانے سے پہلے کرسی پہ ہی چھوڑ گئی تھی، لیکن بدقسمتی سے وہ بیگ اس لڑکے کے برابر والی کرسی پہ رکھا تھا۔ اتنا گھبرانے کی کیا ضرورت ہے؟ آئی جسٹ وانٹ یور فون نمبر، وہ اس کی نقاب کے پیچھے سے جھانکتی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا تھا۔ نمبر مائی فٹ، رکو ذرا ابھی تمہیں نمبر دیتی ہوں۔ ابھی مہل نے کچھ بولنا ہی چاہا تھا جب اریحا کی کراری آواز پہ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تھا اور سکون کا سانس لیا تھا۔ تمہارا نہیں چاہیے، تمہاری بہن کا چاہیے۔ وہ اس کی طرف مڑ کر ستائشی نگاہوں سے اس کے وجود کا ایکسرے کرنے کے بعد بولا تھا۔ اریحا کو اس کی نظر اپنے وجود کے آر پر ہوتی نظر آئی تھی۔ رکو ذرا دیتی ہوں تمہیں نمبر۔ اسے جلدی اپنے بیگ سے پاکٹ میں سے پین نکال کر اس کی ہتھیلی کی طرف اشارہ کیا تھا۔ مہل تو اس کی تمام کارروائی پر دنگ سی کھڑی اسے دیکھ ہی رہی تھی۔ واٹ؟ لڑکے نے اس کے اشارے کو نہ سمجھتے ہوئے کہا تھا۔ ہاتھ سامنے کرو، اب تمہارے فضول چہرے پہ لکھوں نمبر، اریحا نخوت سے بولی تھی۔ کون ہے؟ واو انٹرسٹنگ! وہ کھسیانی ہنستا ہوا بولا تھا اور دلچسپی سے ہتھیلی آگے کی تھی۔ ابھی وہ مہل کے چہرے کو شوق سے دیکھ ہی رہا تھا جب اسے اپنی ہتھیلی پہ پین کی نوک کی گرفت محسوس ہوئی تھی۔ کیا کر رہی ہو لڑکی؟ وہ جھنجھلاتا ہوا درد سے بولا تھا، مگر اریحا اس کی ہتھیلی پہ زیرو لکھنے کے بعد پین کی نوک کو جیسے اس کے ہاتھ کے اندر انڈیوس کر دینا چاہتی تھی۔ نمبر دے رہی ہوں نا، وہ دانت کچکچا کے پین کی نوک پہ دھیان دیتی ہوئی مزے سے بولی تھی، جبکہ وہ لڑکا حیرت سے اس کی کارروائی دیکھ کر بمشکل اریحا کی مضبوط گرفت سے اپنا ہاتھ چھڑوا پایا تھا۔ پاگل لڑکی! وہ غصے سے بلبلایا تھا۔ چل ایسا کرو، تم چھٹی کرو ورنہ ابھی وہ کروں گی نا جو تم نے سوچا بھی نہ ہوگا۔ اب جاتے ہو یا دوں ایک کان کے نیچے؟ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتی سرخ چہرے کے ساتھ غصے سے بولی تھی۔ ول سی یو سون، وہ آنکھوں ہی آنکھوں میں مہل کو اشارہ دے کر بولنے کے ساتھ ہی وہاں سے نکل گیا تھا۔ اریحا کیا ضرورت تھی اس سے لڑنے کی؟ اس کے جاتے ہی وہ اریحا کی طرف لپکی تھی۔ اصل معنوں میں تو وہ اس کی آنکھوں سے ہی ڈر گئی تھی۔ آخر کیا بولنا چاہتا تھا وہ؟
تم تو چپ ہی رہو، بھائی کو بتاؤں گی کہ کیسے ڈر کے تمہاری زبان اندر چلی جاتی ہے۔ جب باہر پڑھنے نکلی ہو تو تھوڑا کانفیڈنس بھی تو لاؤ، سمجھ آئی تمہیں؟ وہ غصے سے اپنا بیگ اٹھاتے ہوئے محل پر ایک نظر ڈال کر کیفیٹیریا سے ہی نکل گئی تھی۔ اریحا پلیز رکو تو صحیح۔ وہ اسے بنا کچھ کھائے جاتا دیکھ کر اپنا بیگ لے کر عجلت میں اس کے پیچھے بھاگی تھی۔ الارم بجاتے ہوئے فون کو اس نے ایک بار پھر تکیے کے نیچے کیا تھا، مگر کب تک وہ اسے نظر انداز کرتا رہا۔ اس بار وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اٹھ ہی بیٹھا تھا اور سوئی جاگی کیفیت میں پورے کمرے کی حالت خالی نظروں سے دیکھ رہا تھا، مگر جب اس کی نظر وال کلاک پر پڑی تھی اس کے تمام سوئے ہوئے اعضاء بیدار ہو گئے تھے۔ شیٹ، دامیر کتنے لاپرواہ ہو تم! وہ 9:30 بجاتی گھڑی کو دیکھ کر جلدی سے چپل اڑس کر کبرڈ سے ٹاول نکال کر باتھ روم کی طرف بھاگا تھا۔ تقریباً 10 منٹ بعد وہ عجلت میں نہا کر باہر نکلا تھا اور ڈریسنگ روم میں کپڑے تبدیل کرنے گیا تھا۔ حد ہوتی ہے، اتنی دیر ہو گئی اور کمال صاحب نے مجھے اٹھایا بھی نہیں۔ اب وہ فل سائز مرر کے سامنے کھڑا گیلے بالوں کو ڈرائی کر رہا تھا۔ گرے ہاف سلیوز کی ٹی شرٹ پر بلیک جینز کے ساتھ وہ کافی فریش لگ رہا تھا۔ بال ڈرائی کرنے کے بعد اس نے جیل سے سیٹ کیے تھے اور اچھے سے پرفیوم کا چھڑکاؤ کیا تھا۔ پرفیوم میں تو اس کی جان بستی تھی۔ ڈریسنگ روم میں پورا ایک کبرڈ اس کا نئے اور برانڈڈ پرفیوم سے بھرا ہوا تھا۔ تیار ہونے کے بعد اس نے جیکٹ، کیز، والیٹ اور سیل فون اٹھایا تو روم کو بند کر کے باہر نکلا تھا۔ یہ بند سنور کی سواری کہاں کو چلی ہے؟ وہ ابھی سیڑھیاں اتر ہی رہا تھا جب کمال صاحب کی آواز پہ اسے سیڑھی پہ قدم رکے تھے اور پیچھے مڑ کر اس نے دیکھا تھا جہاں کمال صاحب پہلی سیڑھی پر کھڑے اسے گھور رہے تھے۔ زیادہ تیار تو نہیں ہوں ڈیڈ، وہ اپنے آپ کو اوپر سے نیچے تک دیکھتا ہوا بولا تھا۔ زیادہ سے بھی زیادہ تیار ہو، جا کہاں رہے ہو؟ کب سے تمہارا ڈنر کے لیے ویٹ کر رہا ہوں اور اب اٹھے ہو تو تیار ہو کے نکل رہے ہو؟ شکوہ کرتے ہوئے بولے تھے۔ وہ شام سے ہی اس کے اٹھنے کا انتظار کر رہے تھے۔ انہوں نے اسے خود ہی نہیں اٹھایا تھا کہ وہ اچھے سے نیند پوری کر سکے، مگر اب اسے جاتا دیکھ کر وہ خود بخود شکوہ ان کی زبان پر آ گیا تھا۔ آئی ایم سوری ڈیڈ، مجھے ارجنٹ کہیں جانا ہے، پلیز 11 بجے تک انتظار کر لیں، پھر ساتھ مل کر ڈنر کریں گے ہم۔ وہ کچھ سیڑھیاں چڑھتا ان کے پاس آیا تھا اور شرمندگی سے بولا تھا، اٹس اوکے، اب جہاں تم جا رہے ہو وہاں ہی ڈنر کرنا، میری وجہ سے اپنا پلان برباد نہ کرو، میں احمد کے ساتھ مل کر ڈنر کر لوں گا۔ وہ کلائی پر بندھی گھڑی میں وقت دیکھ کر بولے تھے، جہاں 10 بجنے والے تھے۔ اگر وہ ارزم کے گھر بھی جا رہا تھا تو آدھے گھنٹے میں تو پہنچتا، اور پھر وہ 11 بجے واپس کیسے آ سکتا تھا؟ اسی لیے وہ آرام سے بولے تھے، نہیں ڈیڈ، اب میں آپ کے ساتھ ہی کروں گا ڈنر۔ وہ ان کے ہاتھ تھام کر محبت سے بولا تھا، نہیں یار، تم میری وجہ سے پریشان مت ہو، انجوائے کرو، جاؤ، شاباش، اور دعا پڑھ کے جانا، انشاءاللہ ساتھ ناشتہ کریں گے۔ مگر ڈیڈ میں آتا ہوں نا 11 تک، وہ ضدی لہجے میں بولا تھا۔ مذاق کر رہا تھا میں، خواہ تنگ کرنے کے لیے بولا تمہیں، اب جاؤ، 10 تو یہیں بجا دو گے تم، اور تمہارا ارجنٹ ورک بھی تو ہے۔ وہ اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر اسے مین گیٹ تک چھوڑنے آئے تھے۔ جب تک اس کی گاڑی گلی سے نکل نہیں گئی تھی تب تک وہ اسے دیکھتے رہے تھے۔ مین گیٹ سے اندر آتے انہوں نے گیٹ بند کرنے کو واچ مین کو اشارہ کیا تھا اور اب کک احمد کے پاس چلے گئے تھے جس کے ساتھ اب انہیں ڈنر کرنا تھا۔ گاڑی اپنے ہاسپٹل کے سامنے روکی تھی۔ فرنٹ سیٹ سے فلاور کی باسکٹ اس نے ہاتھ میں لی تھی اور اندر کی جانب قدم بڑھا دیے تھے۔ گڈ نائٹ گرل، وہ روم کے دروازہ کھول کر اندر آتے ہوئے حشاش بحاش لہجے میں بولا تھا۔ للک جو آنکھیں موندے لیٹی ہوئی تھی، تیز پرفیوم کی خوشبو نے اس کے اعصاب کو تقویت بخشی تھی۔
اس نے آنکھیں کھول کر سامنے دیکھا تھا اور اس کو مسکراتے دیکھ کر وہ مسکرا بھی نہ سکی تھی، مگر آنسو ضرور اس کے گال پہ پچھلے تھے۔ اب کیا ہو گیا بھائی؟ وہ اس کے آنسو دیکھ کر باسکٹ سائڈ ٹیبل پہ رکھ کر اداسی سے بولا تھا، میرا آنا اچھا نہیں لگا کیا؟ جب وہ کچھ نہ بولی تو اس نے اس سے استفسار کیا تھا، جس پر لیلک نے گردن نفی میں ہلائی تھی۔ پھر یہ پھول پسند نہیں آئے، ڈال دوں ڈسٹ بن میں؟ وہ پھولوں کی طرف دیکھتا ہوا بولا تو اس نے پھر گردن نفی میں ہلائی تھی۔ پھر میں جاؤں کیا؟ اس نے سوال کیا تو لیلک نے بمشکل آنسو روکنے کی کوشش میں سرخ چہرے سے نہیں کہا تھا، گڈ گرل، کھانا کیوں نہیں کھایا تم نے گندی بچی؟ وہ سائڈ ٹیبل پہ اس کی رپورٹس اٹھا کے پڑھتے ہوئے بولا تھا، کوئی اور ملنے آیا تھا تم سے کیا؟ وہ رپورٹس واپس رکھ کر بولا تو وہ ناسمجھی سے دیکھنے لگی تھی۔ کون؟ وہ ناسمجھی کے عالم میں بولی تھی، مطلب کوئی نہیں آیا تھا۔ اسے اعظم پہ غصہ آیا تھا، مگر ضبط کمال کا تھا۔ اب تک سوئی بھی نہیں، تم بیمار ہو، جلدی سو جانا چاہیے تھا، اور کھانا کیوں نہیں کھایا؟ وہ اب اسے ڈانٹنے والے انداز میں بولا تھا جس پہ وہ نظریں چرا گئی تھی۔ میں سوپ نہیں لوں گی، وہ نظریں جھکائے ہاتھ میں ایک دوسرے میں پھنسائے کنفیوز سے لہجے میں بولی تھی۔ پھر کیا لیں گی آپ؟ وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگا تھا۔ سم تھنگ لائک چائنیز، وہ فوراً ہی بولی تھی، مگر آخر میں زبان دانتوں میں دبا گئی تھی اور جھکا چہرہ مزید جھکا لیا تھا۔ ہاں ہاں ہاں، ریلی، اور میں تمہیں کیا اتنا اسپائسی کھانا کھانے کو دوں گا؟ وہ مسکراہٹ ضبط کرتے ہوئے بولا، پلیز، میں سوپ یا بسکٹ نہیں کھاتی۔ دامیر کا دیا ہوا ہی اعتماد اور کیئر تھی کہ وہ اتنا بول پائی تھی۔ مگر بیٹا، ابھی آپ بیمار بھی تو ہونا، ڈاکٹر نے منع بھی کیا ہے، اور چوٹیں بھی ذرا سی نہیں بھری۔ وہ اس کے سر پہ بندھی پٹی کو دیکھ کر بولا تھا، اوکے۔ وہ سر اس بات میں ہلا گئی تھی، گڈ گرل۔ وہ کچھ دیر میں اسے کھانا کھلا کر اسے سونے کی تاکید اور صبح ملنے کا کہہ کر ہاسپٹل سے نکلا تھا۔ اب اس کا ارادہ اعظم کی کلاس لینے کا تھا اور اپنے محبوب کا دیدار کرنے کا تھا، اور اتنے دن سے اس نے نہیں کیا تھا۔ یہ کیا بنا لیا ہے امی آپ نے؟ وہ ابھی براؤن شلوار قمیص میں ڈائننگ ٹیبل کی سربراہی کرسی پہ آگے بیٹھا تھا اور اپنے سامنے کھانے کو دیکھ کر بولا تھا، جتنی عام سی شکل تھی اس سے ہی عام کھانے کا ذائقہ تھا۔ تمہاری لاڈلی بہن نے بنایا ہے، یہی کھانا پڑے گا۔ وہ چکن پلاؤ اس کے پلیٹ میں ڈالتی ہوئی بولی تھی، مگر مہل نے نہیں بنایا۔ مہل جو سلاد پلیٹ میں ڈال رہی تھی اپنے نام پہ چوکی تھی۔ میرا مطلب ہے آپ یا مہل بناتی ہیں نا؟ آج اریحہ کو کیوں کہا؟ رائتہ اچھے سے چاولوں میں ڈالتا ہوا بولا تھا، ہم بناتے تھے تو کیا ہوا؟ اسے بھی تو کچھ آنا چاہیے، کسی مہمان کو چائے تک تو بنا کے دے نہیں سکتی۔ یہ لڑکی سسرال میں جا کر کرنا پڑے تو کیا کرے گی؟ کل کو اپنے گھر بھی جانا ہے۔ نورجہاں بیگم شروع ہوئی تو شروع ہی ہو گئی۔ امی آپ تو میرے پیچھے ہی پڑ گئی ہیں، سیکھ جاؤں گی نا، ہے نا بھائی؟ آپ کی بہن کی جیسی پڑھائی ہے، اس کے باوجود کیا کچن میں کام بھی کروں اب میں؟ وہ اعظم کو دیکھتی ہوئے بیچارگی سے بولی تھی، کیونکہ معلوم تھا کہ وہ اس کی سائڈ ضرور لے گا۔ ہاں صحیح، ابھی آپ پڑھنے دیں، کچن کرنے کے لیے آپ اور مہل ہیں۔ انفیکٹ کوئی پریشانی ہے تو بتا دیں، میٹ کا انتظام ہو جائے گا، مگر اسے ڈسٹرب نہ کریں۔ اور پلاؤ دیکھنے میں نہ صحیح مگر ٹیسٹ میں بہت اچھا ہے۔ وہ پہلی دفعہ اتنا بولا تھا، مگر اصل معنوں میں وہ اریحہ کو واقعی ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ کیا مطلب؟ میٹ کا انتظام کر دوں گا؟ اب گھر میں 3 عورتوں کے ہونے کے باوجود گھر میں کوئی باہر سے آ کر کھانا اور صفائی کرے گا؟ اتنا ماڈرن زمانہ ہو گیا ہے، مگر آج بھی ہنر بچا ہے اعظم۔ نورجہاں ایک دم اس کی میڈ والی بات پہ بھدک گئی تھی۔ وہ صاف صاف اریحہ کو سر پہ چڑھا رہا تھا، جو انہیں برداشت نہیں تھا۔ میڈیکل بھی اریحہ کو آپ نے خود دلایا تھا، ورنہ وہ تو اسے پرائیویٹ BA کروانا چاہتی تھی۔ یہاں تک کہ مہل کے سبجیکٹس بھی اپنے ہی منتخب کیے تھے اور یونیورسٹی کی ساری ذمہ داری خود لی تھی۔ تائی امی ریلیکس۔ مہل نے انہیں ٹھنڈا کرنا چاہا تھا، مگر ان کا سرخ چہرہ دیکھ کر وہ خاموش ہو گئی تھی۔ بھائی آپ بحث نہیں کریں امی سے،
میں سب کام مینیج کر لوں گی، اریحا سپاٹ چہرے سے کہتی کرسی کھینچ کر اٹھ گئی تھی۔ اسے شروع سے ہی کام کرنے میں مسئلہ تھا، یہاں تک کہ اس نے میڈیکل جیسی مشکل پڑھائی خود اس لیے رکھی تھی کہ وہ گھریلو کاموں سے بچی رہے۔ اس کی نظر میں وہ ان سب کاموں کے لیے نہیں بنی ہے۔ اریحا کھانا کھا کر جاؤ، عاصم نے تیز آواز میں مگر نرم لہجے میں کہا تھا۔ اریحا کے بڑھتے قدم رکے تھے مگر وہ مڑی نہیں تھی اور خاموشی سے آگے بڑھ گئی تھی۔ دیکھ لیا کتنی بدتمیزی کی ہے، ایسے کوئی کھانا چھوڑ کے اٹھتا ہے؟ اور تمہاری بات بھی نہیں سنی؟ نور جہاں بیگم غصے سے بولی تھی۔ امی کھانا کھائیں آپ، وہ ضبط کرتے ہوئے پلیٹ پہ جھکا بولا تھا، جبکہ مہل ہمیشہ کی طرح کچھ نہیں بول سکی تھی۔ اس کی ہمت ہی ختم ہو جاتی تھی عاصم کے سامنے کچھ بولنے کی، ورنہ ابھی وہ نورجہاں بیگم اور اریحا کے بیچ تمام اختلافات سارٹ آؤٹ کروا دیتی۔ وہ پلیٹ میں چاول نکال کر رائتہ اور سلاد ڈال کر کرسی سے اٹھی تھی۔ جب ڈور بیل بجی تھی، میں دیکھتا ہوں، وہ دونوں سے کہہ کر کھانا ختم کر کے کرسی سے اٹھا تھا، جبکہ مہل چاول کی پلیٹ اریحا اور اپنے مشترکہ کمرے میں لے گئی تھی۔ السلام علیکم آنٹی، کیسی ہیں آپ؟ 2 منٹ بعد عاصم کے ساتھ آتے تعمیر کو دیکھ کر نورجہاں بیگم کا چہرہ روشن ہوا تھا، جبکہ وہ محبت میں ان کے سامنے پیار لینے کے لیے جھکا تھا۔ آؤ کھانا کھاؤ بیٹا، وہ اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتی ہوئی بولی تھی۔ کیا ہے کھانے میں؟ وہ تشویش زدہ لہجے میں پوچھتا ہوا کرسی پہ بیٹھا تھا اور نورجہاں بیگم سے بولا تھا، پلاؤ ہے مگر تمہارے لیے سیخ کباب اور فش فرائی کر لاتی ہوں، اور 5 منٹ ٹھہرو۔ وہ ہمیشہ سے ہی اس پہ وارے صدقے جاتی تھی۔ عاصم سے جتنا پیار کرتی تھی اتنا ہی وہ اس کے لیے بھی محسوس کرتی تھی۔ کلاس ڈفرینس ہونے کے باوجود دامیر نے کبھی کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کی تھی، ہمیشہ سے ان کے ساتھ گھل مل کے چلا تھا۔ وجہ صرف ان کی دی ہوئی ماؤں جیسی محبت تھی۔ ارے نہیں آنٹی جی، اتنی تکلف نہیں کریں، میں یہی کھا لوں گا، وہ بے رنگ چاولوں کو دیکھ کر مسکرا کے بولا تھا۔ ہاں یہی کھا لے گا، آپ آرام کریں، عاصم نورجہاں سے بولا تھا، جس پر وہ کچن میں چائے چڑھانے چلی گئی تھی۔ چکن اچھا نہیں ڈالا اس بار آپ کی مسز نے، وہ پہلا نوالا کھاتا ہوا عاصم سے بولا تھا، جو اب اس کے ساتھ ہی بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا۔ چکن کوکڈ صحیح نہیں ہے، اینڈ وہ میری بیوی نہیں ہے ابھی، سو صحیح لفظ اور جملہ استعمال کرو، وہ اسے گھورتا ہوا سنجیدگی سے بولا تھا۔ آل رائٹ، مگر ہو تو جائے گی نا، تو ابھی سے کیوں نہ عادت ڈالی جائے، وہ اسے چھیڑ رہا تھا، جس پر عاصم کو غصہ بھی آیا تھا۔ یہ بات واضح تھی کہ وہ حد سے زیادہ شارٹ ٹیمپر تھا۔ شٹ اپ دامیر، وہ خفا ہوا تھا۔ کیا فیلنگز وغیرہ لاؤ یار، ایسے کیسے چلے گی زندگی؟ وہ ہمیشہ کی طرح اس کے لاپرواہ رویے پر بولا تھا۔ کتنے عرصے سے ان کی بات پکی تھی مگر دامیر نے کبھی اس کے چہرے پہ کوئی خوشی مسکراہٹ نہیں دیکھی تھی۔ وہ حد سے زیادہ سنجیدہ رہتا تھا، بیسٹ فرینڈ ہونے کے باوجود وہ دامیر اس کے دل کا حال نہیں جانتا تھا۔ عاصم نے خود ہی اپنے دل فیلنگس کے وغیرہ دروازے کچھ بند نہیں کر رکھے ہوتی، تھے۔ تم کھانا کھا کر میرے کمرے میں آ جانا، میں لیکچر ریڈی کرنے جا رہا ہوں، وہ سنجیدگی سے کہہ کر اٹھ کر چلا گیا تھا، جبکہ دامیر کو اس کے اس رویے پہ شدید غصہ آیا تھا۔ دونوں بھائی بہن ہی بد دماغ ہیں، دونوں کے دماغ چل گئے ہیں۔ اسے مہل پہ افسوس ہوا تھا، کیونکہ وہ جتنی سیدھی معصوم خیال کرنے والی تھی، وہ اسے ڈیزرو نہیں کرتا تھا۔ اس کے لیے تو محبت کرنے والا شخص ہونا چاہیے تھا۔ وہ کھانا چھوڑ کر اٹھ گیا تھا اور آس پاس نظر دوڑانے لگا تھا، مگر اسے کسی کی بھی موجودگی کا احساس نہیں ہوا تھا۔ وہ مایوس ہو کر سیڑھیوں کی جانب بڑھ گیا تھا۔ وہ آنکھیں بند کیے بستر پر لیٹی بے آواز آنسو بہا رہی تھی۔ کل سے لے کر آج تک اس کی زندگی میں کتنا بڑا بدلاؤ آیا تھا۔ کیا وہ یہ ڈیزرو کرتی تھی؟ اس نے تو کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا تھا، کسی کو اف تک نہیں کہا تھا، ہمیشہ اپنے مطلب سے مطلب رکھا تھا، ہمیشہ اپنے باپ کے ساتھ ہی وقت گزارا تھا۔ پھر کیوں اتنی بڑی مشکل اس کی زندگی میں کیوں آئی تھی کہ وہ اس کا اصل مقام ہی چھین کے لے گئی تھی؟ آج پورے 24 گھنٹے ہو گئے تھے کہ وہ گھر سے باہر تھی۔ کیا اس کے باپ کی بیوی اس پہ یقین کرتی؟ کیا وہ اس کے باپ کی بیوی اس کے باپ کو اس پہ یقین کرنے دیتی؟ کیا وہ خود کے لیے بول پاتی؟ کیا اپنے لیے آواز اٹھا پاتی؟ آپ نے تو ہمیشہ پھولوں پر زندگی بسر کی تھی، اب کانٹوں پر کس طرح جھیلتی؟ کیا مجھے پاپا کو فون کرنا چاہیے؟ کیا وہ مجھ پر یقین کریں گے؟ کیا ممی انہیں مجھ پر یقین کرنے دیں گی؟ وہ ایک دم تکیے سے سر اٹھا کر مدھم بھیگی آواز میں بولی، ہاں کریں گے مجھ پہ یقین، ان کی ایک ہی تو بیٹی ہوں، کتنا پیار کرتے ہیں مجھے وہ، کبھی
تیز لہجے میں بات تک نہیں کی۔ انہوں نے مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں مجھ سے، وہ جیسے خود کو یقین دلا رہی تھی، خود کو تسلی دے رہی تھی، مگر لہجہ وہی کھوکھلا۔ میرا موبائل بھی تو نہیں ہے میرے پاس، پاپا کو فون کرنا چاہیے، مجھے بتانا چاہیے کہ کیا ہوا ہے میرے ساتھ۔ وہ سرخ چہرے سے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی تھی۔ پتہ نہیں کیا سوچ رہے ہوں گے دامیر میرے بارے میں، کس حالات میں انہیں ملی ہوں گی، دوپٹہ بھی نہیں تھا میرے پاس، کیا وہ مجھ پر یقین کریں گے، ہیلپ کریں گے میری؟ وہ تو اچھے لگ رہے تھے، مگر کیسے اور کس پر یقین کروں؟ سارے مرد ایک جیسے ہوتے ہیں۔ اب تو وہ تکیہ پیچھے سیٹ کر کے ٹیک لگائے آنکھیں بند کیے سوچ رہی تھی، نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی آنکھیں بھیگی جا رہی تھی۔ اگر کل کو وہ مر جاتی تو، اگر خود کو گنوا دیتی تو کون اس کو پوچھتا؟ پھر تو اس کے پاپا بھی اس کے لیے کچھ نہ کر پاتے۔ میں نہیں جاؤں گی اس گھر میں اب، جب تک پاپا نہیں آ جاتے۔ مگر پاپا بھی تو 3 منتھس بعد آئیں گے، کہاں جاؤں گی اب؟ یا اللہ مدد کریں میری۔ اس کے ذہن میں 100 طرح کے الگ الگ سوچیں چل رہی تھیں۔ یار تم تو بہت ہی بے رحم نکلے، وہ اعظم کے کمرے میں آ کر اس کے بیڈ پہ سکون سے بیٹھتا ہوا بولا تھا، جبکہ اعظم بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے لیپ ٹاپ پہ ٹائپنگ کرنے میں مصروف تھا۔ اب کیا کر دیا میں نے مسٹر دارم کمال؟ ایک بات بتاؤ، تمہاری آخر مجھ سے شکایتیں کبھی کیوں نہیں ختم ہوتی؟ وہ ہمیشہ کی طرح دھیما لہجہ اختیار کرتا ہوا بولا تھا، جبکہ درمیان میں اپنا کام بھی جاری رکھا تھا۔ تمہاری حرکتیں بھی تو ایسی ہی ہیں نا کہ بندہ شکایت ہی کر سکتا ہے، شکایت کے بغیر کرے بھی تو کیا کرے؟ ہر وقت مرچیں چبائے رکھتے ہو، اگر کوئی کام کی بات کر لو تو کاٹ کھانے کو دوڑتے ہو۔ وہ اس کے پچھلے رویوں کو مد نظر رکھتے ہوئے بولا تھا۔ وہ ہمیشہ ہی اعظم کے ساتھ کوآپریٹ کرتا ہوا آیا تھا، مگر اب اس کی برداشت سے ذرا باہر ہوا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب تم مجھ سے اکتا گئے ہو، تمہارا دل بھر گیا ہے مجھ سے، یا تمہیں اپنے بزنس فیلڈ میں کوئی تمہارے معیار کا فینس بزنس مین مل گیا ہے؟ وہ اب بھی لیپ ٹاپ کی کی بورڈ پر انگلیاں چلاتا ہوا لاپرواہی سے بولا تھا۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ اگر میرا تمہارے سے دل بھر گیا ہوتا تو آج میں تمہارے پاس نہیں ہوتا، اور اب میں تمہاری اس بات سے کیا مطلب لوں کہ معیار کا دوست؟ یہ معیار کیا ہوتا ہے؟ ہاں، یہ کس قسم کی چیپ سوچ اور باتیں پال رکھی ہیں دل میں تم نے؟ دامیر کو اس کی اتنی فضول بات پہ غصہ آیا تھا، مگر پھر بھی کمال کا ضبط کرتے ہوئے نرم اور گھٹی آواز سے کہا تھا، کہیں آواز کمرے سے باہر نہ نکل جائے۔ سوچا تھا ویسے ہی کہہ رہا تھا، جتنی تمہیں آج کل مجھ سے شکایتیں اور شکوے ہونے لگے ہیں، مجھے لگا کہ شاید تم فیڈ اپ ہو گئے ہو۔ وہ اب بھی اپنے کام میں مصروف سنجیدگی سے بولا تھا، البتہ اس کا لہجہ نرم ہی تھا۔ میری محبت کو تو تم نے ہمیشہ معیار کے ترازو میں ہی تولا ہے، حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ تم میرے حقیقت میں صرف ایک اچھے دوست ہی نہیں بلکہ بھائی ہو، اور ڈیڈ بھی تمہیں بیٹے سے کم نہیں مانتے۔ البتہ تمہارے ہی نخرے بڑھ رہے ہیں جب سے آپ گولڈ میڈلسٹ ڈاکٹر اعظم احمد بنے ہیں، ہمیں لفٹ ہی نہیں کرواتے۔ وہ اس کی مصروف روٹین پر اسے چھیڑ رہا تھا۔ کچھ مہینے سے وہ اتنا مصروف رہنے لگا تھا کہ دامیر ہی اس سے ملنے آ جاتا تھا۔ ہاں ہاں ہاں، ایسی بات نہیں ہے، اور اس میں بھی آپ کا ہی احسان ہے۔ وہ ہلکا سا مسکرایا تھا جب ہی دروازہ ناک ہوا تھا۔ دیکھ لو کون ہے؟ دامیر دروازہ ناک ہونے پہ اعظم کی طرف اجازت طلب نظروں سے دیکھا تھا، کیونکہ وہ کام میں مصروف تھا۔ آف کورس، تمہارا اپنا ہی گھر ہے، اعظم اطمینان سے بولا تھا اور مسکرا دیا تھا۔ دامیر کی اسے یہی بات پسند تھی کہ وہ بہت محتاط رہتا تھا، حالانکہ وہ اس کا بہت پرانا بچپن کا دوست تھا۔ ان کا ایک دوسرے کے گھر آنا جانا لگا ہی رہتا تھا، مگر دامیر ہمیشہ عزت کرتا تھا، ہمیشہ اجازت لیتا تھا، کیونکہ دامیر اور اعظم کے گھر میں بہت فرق تھا۔ وہ اس کے گھر کی خواتین کی عزت کرتا تھا۔ وہ سر اس بات میں ہلاتا دھڑکتے دل کے ساتھ دروازے کی طرف بڑھا تھا اور کھولا تھا، مگر اگلے ہی لمحے وہ شاک سا ہو گیا تھا۔ گلابی آنچل اس کے سامنے تھا، چائے۔ وہ دروازہ کھلنے کی آواز پہ مڑی تھی اور اس کی جانب دیکھا تھا، جو سنجیدگی سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ گلابی شلوار قمیض پہ گلابی آنچل لیے وہ چائے کی ٹرے لیے سامنے کھڑا تھا۔ وہ آہستگی سے اس سے ٹرے تھامتا اتنا ہی بولا تھا، اور وہ اگلے ہی لمحے ٹرے تھما کر غائب ہو گئی تھی۔ وہ بس اتنے سے ہی دیدار پہ مطمئن ہو گیا تھا اور ٹرے لیے واپس کمرے کی جانب اندر چل دیا تھا۔ وہ عجلت سے نکلتا ہوا تیز قدم اٹھاتا اپنے پرسنل روم کی جانب بڑھ رہا تھا۔
روم 102 کے پیشنٹ کی رپورٹس میرے روم میں پہنچاؤ، ہری اپ۔ وہ ایک وارڈ بوائے کو اپنی کڑک آواز میں کہتا ہوا آگے بڑھ گیا تھا۔ دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہوا تھا اور لیب کوٹ اتار کر سیٹ کی پشت پہ ڈال کر سیٹ پہ جا بیٹھا تھا اور 2 لمحے کے لیے سکون سے آنکھیں بند کرنا چاہی تھی۔ ابھی وہ ایک آپریشن سر انجام دے کے آیا تھا۔ رات کے اس وقت بھی وہ اپنی ڈیوٹی انجام دے رہا تھا، جبکہ آج اس کا آف تھا، مگر اسپتال میں ڈاکٹر رضا نہ ہونے کی صورت میں آج اس نے ایکسٹرا ڈیوٹی کی تھی، اور یہی وجہ تھی کہ آج وہ حد سے زیادہ تھک گیا تھا۔ بند ہوتے دماغ کے ساتھ بھی اس نے کام کو پوری توجہ دینے کی کوشش کی تھی۔ اسے یاد آیا تھا کہ آج لائف میں فرسٹ ٹائم اس کے ہاتھ کس طرح سے کانپے تھے جب ڈیلیوری کے دوران پیشنٹ کا بی پی ہائی ہو گیا تھا۔ کس قدر مشکل سے اس نے پیشنٹ اور بیبی کو سیو کیا تھا۔ اس طرح سے تو اس کے ہاتھ کام کرنا ہی چھوڑ چکے تھے، مگر بہت ہمت سے اس نے آپریشن پورا کیا تھا۔ اگر کچھ برا ہو جاتا تو یکدم اپنے آنکھیں کھولی تھی اور کوہنیاں ٹیبل پہ ٹکا کر چہرہ ہاتھ کی ہتھیلیوں پہ رکھا تھا۔ اے سی ہونے کے باوجود بھی اس کے چہرے پہ، ماتھے پہ پسینہ اور نم بوندیں نمایاں تھیں۔ کیا وہ اس قدر خوفزدہ ہو گیا تھا؟ ٹھنڈے پانی کا گلاس اٹھا کر اس نے ایک ہی سانس میں چڑھا دیا تھا اور ڈھیروں ٹیشو پیپر سے چہرہ صاف کیا تھا۔ ابھی وہ اپنے آپ کو نارمل ہی کر رہا تھا جب دروازہ ناک ہوا تھا۔ وہ سیدھا ہو کر بیٹھا تھا۔ سر روم 102 کی فائل۔ وارڈ بوائے اجازت ملنے پہ اندر داخل ہوا تھا اور فائل اس کے آگے کی تھی۔ اوکے، روم 313 کی کنڈیشن کیسی ہے؟ نئی ڈرپ لگائی تھی اور نرس زیبا نے اس پیشنٹ کو میڈیسن دی۔ وہ فائل کو کھول کر گلاس آنکھوں پہ لگاتے ہوئے رپورٹس کا پہلا صفحہ پڑھتے ہوئے مصروف انداز میں بولا تھا، سر روم 412 مسز عالم کی کنڈیشن پھر سے خراب ہو گئی ہے، آپ دیکھیں۔ ابھی وہ وارڈ بوائے آگے کچھ بولنے ہی والا تھا جب فائل اس نے چھوڑی تھی اور غصے سے چیخا تھا کہ روم ساؤنڈ پروف نہ ہوتا تو یقیناً بہت سے لوگ متوجہ ہو کر اندر آ چکے ہوتے۔ واٹ دا فرج، یہاں 5 منٹ کھڑے رہنے کے بعد تم مجھے آگاہ کر رہے ہو کہ حالت خراب ہے۔ کیسے بھول سکتے ہو کہ مریض کے لیے ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک لمحہ قیمتی ہوتا ہے۔ وہ ٹیبل پر سے اسٹیتھوسکوپ اور سیٹ پہ پڑا لیب کوٹ اٹھا کر ڈیلیوری روم کی طرف بھاگا تھا، جبکہ وارڈ بوائے لمحے سے پہلے ان کے پیچھے گیا تھا۔ تمہیں اس طرح رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے تھا، اور کھانے سے اس طرح اٹھ کے آنا اچھی بات نہیں ہے۔ تم نے تائی امی کے ساتھ ساتھ اپنے بھائی کو بھی ڈس رسپیکٹ کیا ہے یار۔ وہ جو بیڈ پہ ارد گرد کتابیں پھیلائے بیٹھی تھی، محل کی آواز پہ اپنی نظریں اٹھا کے گھورا تھا جیسے وہ کیا کہہ رہی ہو۔ کیا کہا تم نے محل؟ اس نے اپنی بڑی بڑی سیاہ آنکھوں کو ذرا سا چھوٹا کر کے خوردبینی کے انداز میں اس سے پوچھا تھا۔ لہجہ تیز تھا۔ وہ جو اپنی گود میں کشن رکھے بیٹھی تھی، اس کے اس انداز پہ کشن اور جملہ دونوں کھینچ کے اس کے منہ پہ مارا تھا۔ اریحا جتنی بھی کسی کے بھی نخرے دکھا سکتی تھی یا اپنی منوا سکتی تھی، مگر محل کے سامنے اس کی نہیں چلتی تھی، یا محل ہی صرف واحد تھی جس نے اسے کھینچ رکھا تھا۔ اب بھی ان دونوں کے بیچ جنگ شروع ہونے والی تھی۔ محل صرف ایک چکن پلاؤ کی ترکیب پہ سے اٹھ کے ٹیبل پہ سے اٹھ کے آنے کی، یہ تم نے مارا ہے وہ بھی مجھے، میں نے تمہارا منہ توڑ دینا ہے۔ محل میری مرضی میں اٹھ کے آؤں یا نہ آؤں، وہ غصے سے خود کا برا حال کرتی ہوئی بولی تھی۔ خاموش ہو جاؤ اریحا، ورنہ ایک تو آج تمہیں پڑ ہی جائے گی۔ کتنا تیز بول رہی ہو پتہ بھی ہے، دامیر بھائی آئے ہوئے ہیں، ساری آواز اس کے روم میں جا رہی ہوگی۔ وہ آگے بڑھ کر اس کے منہ پہ ہاتھ رکھتے ہوئے آنکھیں دکھاتی ہوئی بولی تھی، تو کیا کروں؟ کیا کروں؟ اگر وہ آئے ہوئے ہیں تو؟ وہ اس کا ہاتھ اپنے منہ سے ہٹاتی ہوئی غصے سے بولی تھی، کچھ بھی مت کرو، بس یہ کھانا کھا لینا۔ وہ اس کی طرف دیکھ کر افسردگی سے بولی تھی، کیونکہ اریحا کو سمجھانا بیل کے آگے بین بجانے جیسا تھا، اپنا وقت ضائع کرنا بس، کیونکہ اس نے تو جیسے بات ماننا سیکھا ہی نہیں تھا۔ ویسے میں تم سے کچھ کہنے آیا تھا آرزم۔ وہ چائے کا سپ لیتے ہوئے اب تک لیپ ٹاپ میں مصروف کام کرتے ہوئے آرزم کو دیکھ کے بولا تھا، جو اسے بالکل لفٹ نہیں کروا رہا تھا۔ جو تم کہنے آئے ہو وہ میں اچھے سے جانتا ہوں، اس لیے بہتر یہی ہے کہ چپ ہو جاؤ۔